अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा या मुअल्लिमु इब्राहीम अल्लिमनी या मुफ़ह्हिमु सुलैमान फ़ह्हिमनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, आइए कुरान समझें आसान तरीके से के कोर्स नंबर 2 में, जिसकी हमें फाइनल रिवीजन करनी है सफ़ा नंबर 1 से लेकर 5 तक, इशारा ए से लेकर डी तक। यानी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल करने के बाद आज मुकम्मल दोहराई कर रहे हैं। तो दोहराई से पहले एक दफा फिर रिकॉल कर लें कि हमारे इस सारे कोर्स के मकासद क्या थे। हमारा कोर्स का मकसद था, पहला, कि कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़े पढ़ना। दूसरा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मकसद हमने अचीव कर लिया, हमने पांचों सफ़ात पढ़ लिए। दूसरा मकसद था कुरान मजीद की हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जानना। तो इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कुरान खोलें सूरह बकरा की तरतीब के साथ, तो आप देखेंगे कि वाकयातन आपको हर सफ़े की हर लाइन में तकरीबन 7 अल्फाज आते होंगे। तीसरा मकसद था इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज मानी सीखना, पॉइंटर्स और फ्रेजेस के जरिए। तो ये कोशिश हम थ्रू आउट कोर्स में करते रहे हैं, और इंशाल्लाह अब भी इसी पे अगर आप अमल करते रहें और आगे आगे पढ़ते जाएं और सीखते जाएं, तो ये बड़ा अच्छे तरीके से हमें कुरान को सिखाने के लिए ये मकसद फ्रूटफुल रहेगा। चौथा मकसद था कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना। तो ये भी हम हर आयत के बाद जो एक स्लाइड देखा करते थे, जिस पे लिखा होता था मुतालिया के बाद तसव्वुर और एहसास, दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग, तो उसमें हम अपने लिए, और आप वर्कबुक में भी ये काम लिखते रहे हैं कि हर आयत और हर सबक के लिहाज से, हर पॉइंटर्स के लिहाज से हम दुआ भी, एहतसाब भी, प्लान भी और तबलीग के पॉइंट्स भी अपने लिए मुंतखब करते थे। तो इस तरह अपनी आम जिंदगी में भी कुरान को जिंदगी लेके आए। पांचवा मकसद था कुरान की हर सतर में आने वाले कमजोर अफ़ाल को सीखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 1 से लेकर 37 तक सूरह बकरा की जो आयत हैं, उनमें जितने भी कमजोर अफ़ाल आए हमने उनकी प्रैक्टिस की है। अब अगर आप वो खोल के देखें तो इंशाल्लाह आपको, अगर कुछ भूल जाए तो वो तो इंसान की फितरत में है, मगर ना ये कि अल्लाह ताला ने ये हमें तौफीक दी और हमने बहरहाल कमजोर अफ़ाल सीख लिए, जिनका कि हमें इस कोर्स 2 से पहले बिल्कुल नहीं पता था कि सेहतमंद अफ़ाल भी कोई कुरान में होते हैं, कमजोर अफ़ाल भी कुरान में होते हैं, किसका क्या सिनेरियो होता है। छठा मकसद था 200 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले सीखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हम अचीव कर चुके हैं, क्योंकि हमने तकरीबन वो जो हम डायलॉग किया करते थे ना, वो डायलॉग हमने तकरीबन वो 200 से ज्यादा जुमले वो डायलॉग में सीखे हैं। तो अगर आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो सारी चीजें याद हो जाएंगी, और ये 6 के 6 मकासद मजीद अच्छे तरीके से हासिल होंगे। आपको मकासद दिखाने का मकसद यही था कि आप खुद भी अपने आप को इन मकासद के ऊपर रखकर जज करें और देखें कहाँ पे आपको कमी लगती है। जहां आपको कमी लगती है आप उस पर ज्यादा फोकस करें, और नया कोर्स शुरू होने तक बीच में जो गैप आ रहा है, ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी वक्त होगा। उस गैप में आप अपनी उस कमी और खामी को खत्म करने की, ओवरकम करने की कोशिश करें। कोर्स 2 का ये समरी है कुरान पाठ की। पहले 5 सफ़ात पहले पारे के हमने पढ़े कोर्स 2 में। सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ी और सूरह बकरा की पहली 37 आयात पढ़ी, जिनके मरकजी मजमून हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम थे, और जैली मजामीन मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावत कुरान और पहले इंसान को हिदायत थी। उसके बाद आप देखिए कि कोर्स 2 को हम अपने हाथ की, दाएं हाथ की 5 उंगलियों पर डिफाइन करते हैं, और इस तरह से डिफाइन करते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा सफा। तो इस तरह रुबा मुकम्मल हो जाता है, पहला पाव मुकम्मल हो जाता है पहले पारे का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आपने
پہلے پارے کا ترجمہ جو ہے وہ ربع آپ نے سیکھ لیا ہے۔ پھر ان 5 صفحات کو بھی ہم نے 4 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جنہیں ہم کہتے تھے اشارات یعنی پوائنٹرز، تاکہ ہمیں آیات کا مضمون پتہ چل جائے کہ اس پوائنٹر میں کس طرح کی آیات ہیں۔ تو یہ ڈیٹیلڈ پوائنٹرز ہیں آپ کے سامنے۔ آج آپ کا دن ہے، میرا دن نہیں ہے، آپ سب نے ایکٹیو رہنا ہے۔ میں کسی بھی وقت کسی سے بھی کہہ دوں گی ہینڈ ریز کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ڈیٹیلڈ پوائنٹر کوئکلی کروانے ہیں، اور میں بھی بڑی سپیڈ سے آج بولوں گی، اور ہر کام میں نے بہت کوئکلی کروانے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، سلیبس بہت زیادہ ہے۔ رابعہ ہاشمی نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا۔ رابعہ ہاشمی، آپ یہ تمام پوائنٹرز ڈیٹیلڈ کروائیں ایک دفعہ۔ صفحہ نمبر 1، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ صفحہ نمبر 2، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ صفحہ نمبر 3، پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، تیسری مثال قرآن کی دعوت، چوتھی قرآن کا چیلنج۔ صفحہ نمبر 4، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ صفحہ نمبر 5، خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے کیونکہ کوئز میں کچھ اس ٹائپ کی بھی چیز آتی ہے۔ ہیرا سردار، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ شارٹ پوائنٹرز کروائیں۔ پہلا تعریف، دعا، ہدایت، صفات، دوسرا کافرین، منافقین، فسادی دو رخے، تیسرا آگ، بارش، دعوت، چیلنج، چوتھا وعید، مچھر، گمراہ، کفر، پانچواں خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ ماشاءاللہ، ویل ڈن۔ تو یہ پہلا صفحہ ہے، اس کے ہمارے پوائنٹرز کون سے تھے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، یہ دونوں پوائنٹرز ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھے، اور سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تو ہم نے کون سے 2 پوائنٹر پڑھے؟ متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اب نو ہاؤ ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، صرف کوئز کے لیے نہیں، ویسے بھی۔ اصل میں ہم کوئز کے لیے تو قرآن کورس 2 نہیں کر رہے تھے، ہم تو قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کورس 2 کر رہے تھے نا۔ تو ایک مرحلہ مکمل ہو گیا قرآن کورس 2 کا۔ اب آپ اپنی اس پہ نا، ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیت، اپنے اپنے وقت اور حالات کے مطابق خود کو بہتر سے بہتر تیار کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ میں آج اس کا ترجمہ نہیں کرواؤں گی، جسٹ آپ کو پوائنٹرز بتانے تاکہ آپ گو تھرو کر لے ایزیلی کہ اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا میں کس طرح کی آیات تھیں، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات میں کیا طرح کی آیات تھی۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے دوسرا صفحہ جب شروع ہوا تو ہم نے جو آیات پڑھی ان میں پہلے کافرین کا ذکر ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، پھر ان کو جو عذاب دنیا میں اور آخرت میں دینا ہے اس کا ذکر ہوا، منافقین کو ہدایت نہیں، جب ہم نے یہ پوائنٹر پڑھا تو اس میں جو آیات ہم نے سیکھی ان کا کچھ مضمون اس طرح سے تھا کہ منافقین کو بھی ہدایت نہیں ملے گی، اور وہ بھی دنیا اور آخرت میں ایک خاص قسم کی سزا کے مستحق ہوں گے، اور وہ سزائیں بھی بتائی گئی یہاں پہ کہ وہ کس طرح کی سزا ہوگی۔ تیسرے پوائنٹر میں ہم نے فسادی اور بے وقوف والے پوائنٹر میں جو آیات پڑھی اس میں کچھ ان کا فسادی یعنی منافقین لوگوں کا رویہ تھا عام زندگی میں، روزمرہ زندگی میں، مسلمانوں کے ساتھ اور آپس میں تنہائی میں، کہ وہ کس طرح کے تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں نا فسادی مزاج کے اور بے وقوف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹر تھا دو رخے۔ تو دو رخے میں ہم نے یہی سم اپ کیا، دیکھا کہ وہ منافقت کرتے ہیں، ڈوئل پرسنالٹی ہوتی ہے، دوسروں کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، اور آپ الگ سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہے نا فساد پھیلاتے ہیں، اور یہ ساری ان کی خصوصیات بھی ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جو تیسرا صفحہ تھا اس میں اگر آپ غور کریں تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ آگ کی مثال، یہ اس میں جو آیات تھیں وہ ہم نے انہی لوگوں کے حوالے سے پڑھی تھی کہ جو منافق ہوتے ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ آگ کی مثال سے یہاں پہ بیان کیا گیا تھا۔ پھر بارش کی مثال آئی، اور بارش کی مثال والی آیات بھی ہمیں منافقین، فسادی اور بے وقوف لوگوں کا رویہ سمجھانے کے لیے وہ آیات ہم نے سیکھی، اور ان میں کچھ ایسا ہی مضمون آتا ہے کہ ان کے رویے پتہ چلتے ہیں اور مثالوں عام زندگی کی مثال سے سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کا موضوع شروع ہو گیا، ہدایت کا موضوع یہاں پہ ختم ہوتا ہے،
بارش کی مثال ویسے بالکل ختم نہیں ہوتا، قرآن تو ایکچولی ہدایت ہی ہے، تو پھر قرآن کی دعوت کا موضوع شروع ہوتا ہے کہ قرآن ہے کیا، کس بات کی دعوت ہے اور کس کے لیے ہے۔ اور آگے تھا قرآن کا چیلنج کہ قرآن ہے حق اور سچ، اس بات کا کیا ثبوت ہے، یہ اس آیت میں تھا کہ یہاں سے ان آیات میں ہمیں پتا چلتا تھا کہ قرآن نے چیلنج کیا ہوا ہے جو آج تک کبھی کسی نے پورا نہیں کیا، تو یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے قرآن کے حق اور سچ ہونے کی۔ اس کے بعد تھا وعید اور چوتھا صفحہ، وعید اور بشارت، یعنی دھمکی اور خوشخبری۔ تو وہ جو ہدایت قبول کرنے والے متقین لوگ تھے وہاں پہ، یہاں اس پوائنٹر میں وہ آیات ہیں کہ ان کے لیے اس پہ خوشخبری ہے جنت کی، اور دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے، یعنی منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں یا کٹر کافر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مچھر کی مثال کہ یہ لوگ قرآن کو بطور ہدایت کیوں قبول نہیں کرتے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے قبول نہیں کرتے، تو یہاں ان کے اس رویے کو سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دی گئی۔ اور کوئی آپ میں سے مجھے بتائے کہ مچھر کی مثال کے بعد جو گمراہ کون ہے، اس کو ایک لائن میں سم اپ کریں، جیسے میں سم اپ کر رہی ہوں، تو گمراہ کون میں کیا ٹاپک ڈسکس ہوا تھا؟ کوئی نہیں بتانا چاہتا؟ آیات آپ کے سامنے ہیں، جو اللہ گمراہ سے ہم نے کون میں وعدہ یہ کیا تھا، ٹاپک تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب بتا رہے۔ جو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا، جو ان سے لیا گیا تھا، وہ جو لوگ ہیں وہ جو اس کو توڑتے ہیں وہ ہوں، لوگوں سے ہیں۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اور جو اللہ سے زمین میں کیے ہوئے فساد وعدے پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے رشتوں کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نبھاتے نہیں ہیں۔ اور جو چوتھے صفحے کا آخری پوائنٹر ہے کفر کیسے، تو اس میں یہ والا ٹاپک تھا، یہ والی آیات تھی کہ آخر تم اللہ کا انکار کر ہی کیسے سکتے ہو، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں مارنا ہے، جس کے پاس تم نے واپس جانا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، جس نے تمہارے لیے آسمان بنائے ہیں، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، تو آخر اس ہستی کا انکار کیا ہی کیسے جا سکتا ہے، یہ والی آیات تھی۔ اور اب آگے ہمارا پانچواں صفحہ شروع ہو گیا، پانچویں صفحے میں دیکھیں کیا موضوع تھے، وہی ہدایت والا موضوع، قرآن کا موضوع دوبارہ سے اس طرح سے آ گیا حضرت آدم کی صورت میں، کہ وہ ہدایت جو ہے جس کو آگے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچانا تھا، پہلے ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایت قرآن کی شکل میں تھمائی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور شکل میں دی تھی، پہلے انسان تھے، وہ ان کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا۔ خلیفہ کون ہوتا ہے، ہم نے ان آیات میں یہ سیکھا کہ خلیفہ پر سوال کیا گیا کہ خلیفہ کی ضرورت کیا ہے، وہ کیا اس میں اس کا کام کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتائی کہ ناموں کی تعلیم کے اس کے پاس علم کی خاصیت ہوگی، انسان بنی نوع انسان جو ہے وہ علم والے ہوں گے۔ پھر سجدہ اور ابلیس کی بات آ گئی کہ انسان کے اس فوقیت، نہ صرف اس فوقیت کی وجہ سے بلکہ اللہ نے اپنا حکم ظاہر کرنے کے لیے، اپنے حکم کو دوسروں پہ شو کرنے کے لیے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، اللہ کو تو پتا تھا کس نے ماننا ہے کس نے نہیں ماننا، تو سجدہ اور ابلیس میں پھر یہ بات آئی کہ ان کو کہا کہ سجدہ کرو، کس کو، آدم کو، لیکن فرشتوں نے کر لیا اور شیطان یعنی جن نے نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے کیٹیگرائز ہو گئے، الگ ہو گئے، اللہ کے دھتکارے ہوئے ہو گئے۔ سجدہ اور ابلیس والی آیات میں یہ موضوع ہے۔ اور آخری جو تھا پھسلانا اور توبہ، کہ اسی شیطان کی اس حسد اس بدتمیزی کی وجہ سے اس میں غصہ اتنا تھا کہ اس نے اس کا اثر انسان پر بھی ڈالنا شروع کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا اتنا پسندیدہ ہے، چہیتا ہے، تو پھر میں بھی اس کو ذرا ڈگمگانے کی، بھٹکانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس نے ایک کوشش کی اور اس میں کچھ کامیاب بھی ہو گیا، لیکن چونکہ انسان کے پاس علم تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہوا تھا، تو پھر حضرت آدم شرمندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو
وہ تعلیم دی کہ تم ایسے توبہ کرو، تو توبہ بھی اللہ ہی نے کرنا سکھائی اور حضرت آدم نے توبہ کر لی۔ تو یہاں یہ فرق بھی پتہ چل گیا کہ سجدہ اور ابلیس میں کیا آیت ہے کہ شیطان نے توبہ نہیں کی، شرمندہ نہیں ہوا، معافی نہیں مانگی، اس لیے لعنت زدہ ہو گیا۔ انسان شرمندہ ہو گیا، اس نے معافی مانگ لی، اس نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، اس نے معاف کر دی۔ یہ ہے سمپ کرنا پورے پہلے 5 صفحات کو، یا جسے آپ کہہ لیں کہ پہلا ربع جو ہے پہلے پارے کا۔ تو اس طرح سے جب آپ آئندہ آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو مزہ ہی اور طرح سے آئے گا سیکھنے کو۔ یہ جو چیز ملی ہے نا، ہمارا آپ کا پہلا تعارف، اس کا ڈفرنس ہی کچھ اور ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کی ان پہلی 37 آیات کو اس طرح پوائنٹرز کے ذریعے، فریزز کے ذریعے، ایک ایک لفظ کے ترجمے کے ذریعے، پھر شرح کے ذریعے، پھر اس کو زندگی میں اپلائی کرنے کے ذریعے ہم سیکھیں۔ تو یہ صرف قرآن کورس 2 نہیں ہے، یہ صرف سرٹیفکیٹ اور کوئز کا معاملہ نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ نے سیکھ لیا ہے، جس کو میں آج دہرائی میں، فائنل دہرائی میں نے ایک جنیرک ویو دیا ہے، اس جنیرک ویو کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور جب بھی قرآن پڑھیں، پہلا پارا، پہلا ربع جب بھی پڑھیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ بلکہ میں کہوں گی کہ بار بار ربع جو ہے، پہلا ربع، اس کو بار بار دہرائیں تاکہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں اچھے طریقے سے شامل ہو جائیں، آپ قرآن کو سیکھ لیں جس مقصد کے لیے آپ نے اس کورس کو جوائن کیا تھا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے اس سیکھنے میں، اس علم میں، عمل میں برکت دے، اور اس کو آپ کو مزید آگے اچھے سے اچھا سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ جی نئی اسکرین نظر آئی ہے آپ کو؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، ادادہ کورس 2 گرامر سبق 1A تا 5D۔ ٹھیک ہے، ہم نے پوائنٹرز، مضامین دیکھ لیے، آیات کے تعارف لے لیا، اب ہم گرامر کرتے ہیں، اور وہ جو ہمارے اسماء اور افعال والا حصہ قرآن میں آیا کرتا تھا، ہم اسی کو اس گرامر والے پارٹ میں بھی کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جو گرامر پارٹ ہے نا، یہ آپ کا ہے، اس میں تھرو آؤٹ آپ نے ہی بولنا ہے، اس لیے میری خواہش ہوگی، مجھے بہت خوشی بھی ہوگی کہ آج آخری دن سارے ہی لوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ ویسے ہیں کتنے، تھوڑے سے تو لوگ ہیں، تو اگر آپ سبھی پارٹیسپیٹ کریں، جس کے لیے جتنا آسان ہے، جو آسان ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 کی ریویژن ہے گرامر والے حصے میں، سبق نمبر 1A تا سبق نمبر 5D تک۔ تو ہمارا یہ کورس شروع کہاں سے ہوا تھا؟ کمزور حروف سے شروع ہوا تھا، کمزور حروف کے تعارف سے۔ اور وہ تعارف کیا ہے؟ 3 ہی حروف کمزور ہوتے ہیں عربی میں، ایک واو ہے، ایک یا ہے، اور ایک الف ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس فعل میں کمزور حرف آ جائے اس فعل کو کمزور فعل کہتے ہیں۔ جو ہم نے قرآن کورس 1 میں سیکھے تھے وہ 3 حروف والے افعال تھے، اور جو ہم نے قرآن کورس 2 میں سیکھے ہیں وہ بھی یاد رکھیے گا، وہ بھی 3 حروف والے ہی افعال ہیں۔ 3 حروف کیا QC 1 میں جو ہم نے پڑھے تھے نا، وہ صحت مند افعال کہلاتے ہیں، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع، یعنی ان میں واو، یا اور الف، ان تینوں میں سے کوئی حرف ان میں صحت مند میں نہیں آتا، تو اس لیے ہم ان کو صحت مند کہتے ہیں۔ جو ہم نے QC 2 میں سیکھے وہ کمزور افعال تھے، اور وہ کمزور اس لیے تھے کہ ان میں واو آ جاتا ہے، کہیں پہ الف آ جاتا ہے، یا پھر یا بھی آ جاتی ہے ان میں، تو ہم انہیں کمزور کہتے ہیں۔ اہم دونوں اتنے ہیں کہ 9,000 دفعہ صحت مند بھی آئے ہیں قرآن میں، 9,000 دفعہ کمزور افعال بھی قرآن میں آئے ہیں۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کمزور فعل قرآن کی ہر لائن میں موجود ہوتا ہے، ہر لائن میں ایک کمزور فعل موجود ہوتا ہے، اور ایک ہی صحت مند فعل بھی موجود ہوتا ہے۔
اور ایک اور بات بھی ہم نے سیکھی کہ کمزور فعل جو ہوتا ہے نا اس میں تینوں طرح سے چیزیں آ سکتی ہیں، یعنی وہ جو کمزور حرف ہے جس کی وجہ سے پورا فعل کمزور کہلا رہا ہے وہ شروع میں بھی آ سکتا ہے لائک دس، وہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے لائک دس، اور وہ آخر میں بھی آ سکتا ہے لائک دا اینڈ ہدا۔ تو تینوں طرح سے کمزور حرف شروع بیچ آخر پہ آ سکتا ہے۔ کمزور حروف کی تین خصوصیات ہیں، پہلی دو تو بہت اہم ہیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ہم نے کیو سی ون میں پڑھے تھے فتحہ، نصرہ، ضربہ، سمیہ، یہ چار سٹائل تھے، بنیادی سٹائل۔ انہی بنیادی سٹائل کے پیٹرن پہ کمزور افعال بھی ہوتے ہیں۔ کمزور افعال کا کوئی نیا پیٹرن نہیں ہوتا، وہ یا تو فتح کے پیٹرن پہ ہوں گے، یا نصرہ کے پیٹرن پہ ہوں گے، یا ضربہ کے پیٹرن پہ ہوں گے، یا سمیہ کے پیٹرن پہ ہوں گے۔ تو یہ ایک خاص بات ہے کمزور افعال۔ دوسری خاص بات کمزور افعال کی کیا ہے کہ کمزور حرف جو ہیں ان کے کمزور حرف وہ تھک جاتے ہیں، کمزور فعل نہیں تھکتا، کمزور حرف تھک جاتا ہے، اس لیے وہ ریپلیس کر دیتا ہے دوسرے کے ساتھ، یا وہ غائب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں۔ تو ان کے مل کر کام کرنے سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے، اور حمزہ بعض اوقات ان کو آ کر سپورٹ بھی کرتی ہے، اور سم ٹائمز خود جو حمزہ ہے نا کمزور حرف ہے نہیں ہے، لیکن حمزہ والا جو فعل ہے نا وہ ایک پیٹرن سے ہٹ کے تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بھی بولا جاتا ہے، جیسے امارا کا ہم آگے دیکھیں گے اور آپ پہلے سیکھ بھی چکے ہیں۔ کمزور افعال کی تیسری خاص بات کیا ہے؟ جب آپ نوٹ اٹ، جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں تو یاد رکھیں اگر تو اس میں کمزور حرف الف آئے تو آپ نے سمجھ جانا ہے، کیا یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو الف ہے نا یہ بدلی ہوئی حالت ہے، اصل میں یہ واو ہے یا پھر یا، اصل میں کس میں؟ روٹ لیٹرز میں، ٹھیک ہے؟ اصل کیا ہے؟ روٹ لیٹر۔ ابھی تو آپ کے سامنے ماضی والا کوئی صیغہ ہے نا، ماضی میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے تو آپ نے فوراً سمجھ لینا ہے اس کی اصلی حالت ہے روٹ لیٹر والی۔ روٹ لیٹر میں یہ الف موجود نہیں ہے، روٹ لیٹر میں یا تو یہ واو ہے یا پھر یا، اور وہ جو واو یا یا ہے وہ ماضی میں آ کے بدل کر الف بن گیا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی مثال ایسے ہے جیسے قالا اور دعا، یہ واو کی مثال ہے۔ روٹ لیٹر میں یہ نیچے دیکھیں مادہ اصلی حروف، قالا کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں کاف واو لام، دعا کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں دال عین واو، اور جب یہ ماضی میں آتے ہیں تو وہی واو جو ہے یہاں الف بن جاتی ہے۔ یہ دعا کی یہ جو دال عین واو ہے یہ دعا میں آ کے ماضی میں آ کے الف بن گئی۔ یا کی مثال اگر آپ دیکھیں تو اس یا کی مثال یہاں پہ ایسے آتی ہے قادہ اور زادہ کی شکل میں، کیونکہ قادہ جو ہے نا ایکچولی اصلی حروف میں ہے کاف یا دال، اور زادہ جو ہے یہ ایکچولی ہے زا یا دال، تو جب یہ ماضی میں آیا تو یا غائب ہو گئی، اس کی جگہ پہ الف آ گیا۔ تو الف کمزور فعل کے شروع میں نہیں آتا، یہ خاص بات بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹپ ہے، یہ ٹپ ہے ایک پہلی ٹپ، روٹ لیٹر میں کبھی بھی الف نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ روٹ لیٹر میں الف کبھی نہیں آتا۔ دوسری یہ ٹپ ہے کہ کمزور فعل کبھی بھی کسی صیغے کے یعنی فعل کے اصل فعل کے، یا آپ یوں سمجھ لیں سمپلی ماضی واحد کے شروع میں نہیں آتا۔ یہ آپ پورے قرآن کو کھنگال کے دیکھ لیں، آج آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ لفظ قالا سے شروع ہو رہا ہے، دعا سے شروع ہو رہا ہے، قادہ سے شروع ہو رہا ہے، زادہ سے شروع ہو رہا ہے، با سے لے کے یا تک کسی بھی لفظ سے شروع ہوگا، الف سے نہیں شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہ سمجھ جائیے گا کہ عربی کا کوئی بھی لفظ الف سے شروع نہیں ہوتا، میں نے یہ نہیں کہہ رہی، ماضی کا کوئی بھی فعل جو ہے نا وہ الف سے، ماضی کا یہ واحد مذکر والا صیغہ جو ہے نا یہ کبھی بھی الف سے شروع نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ایک دفعہ ہم کیو سی ون کو ذرا جھانک کے آئیں کیسا ہے۔ کیو سی ون تھا صحت مند افعال والا،
پہلے ہم نے ان 4 سٹائلز کو یاد کیا، فتح، نصر اور غربا سمیہ، یہ سٹائلز بھی ہیں، انہیں بنیادی باب بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ہم نے کیسے سیکھے تھے؟ یہ ہم نے نماز والے کورس میں اس طرح سے سیکھے تھے، فتح یفتح، اگر قرآن کھولو گے فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نوسارا ینسرو، ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب، اس لیے سن لو، سمیع یسمع۔ اور یہ ہمارا ہے قرآن کورس 2، جسے وہی پوئم کی طرح ہم نے اس کو بھی یاد کیا تھا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ تو وہ جو پہلے والے ہیں یہ صحت مند افعال ہیں، جو یہ ہیں یہ کمزور افعال ہیں، لیکن بنیادی باب جو ہے، بنیادی سٹائل ان کا بھی وہی فتح، نصرہ، ضرب، سامیہ کے ہی پیٹرن پہ ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کمزور افعال کی طرف، شروع کرتے ہیں۔ وہابا سب سے پہلا ٹیبل تھا جو ہم نے کمزور افعال میں سیکھا۔ ہر ٹیبل کے شروع میں آپ کو اس کی کچھ خاص ٹپس بتاؤں گی، یا پھر آپ سے پوچھوں گی۔ جب آپ سے پوچھوں گی، آپ سب نے، جو جس کے بیک گراؤنڈ پہ شور نہیں ہوگا، اس نے سب نے مل کے جواب دینا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہابا کس طرح کا ٹیبل ہے، یہ کیسا کیس ہے۔ پہلی بات، یہ کمزور افعال ہے کا کیس ہے۔ دوسری بات، وہابا وہ والا کیس ہے جس میں کمزور حرف کس پلیس پہ آتا ہے؟ شروع شروع میں، میں آ رہا ہے۔ شروع میں پا آتا کلمہ پر۔ ہے۔ وہابا کا بنیادی باب کیا ہے؟ فتح، فاتحہ۔ کیا؟ فتح۔ وہابا کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ واو، ہاں، پاؤ واو، ہاں۔ ہاں، با۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو ہر ٹیبل کے شروع میں یا تو آپ کو خود ہی بتا دوں گی یا آپ سے پوچھ لوں گی، آپ نے الرٹ رہنا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں بتانی ہیں۔ تو اب وہابا کا ٹیبل آپ کے سامنے ہے، کون ریوائز کرے گا؟ بغیر اردو کے کرنا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہمارا ٹرانسلیشن۔ میں کرتی ہوں گزارلا۔ میرا سردار آپ کروائیں، کوئکلی کروانا ہے وہابا کا ٹیبل مکمل۔ فعل ماضی وہبا، وہبو، وہبتا، وہبتو، وہبتم، وہبنا، وہبت۔ مضارع یہبو، یہبون، تہبو، آہبو، تاہبون، ناہبو، تاہبو۔ امر ہب، ہبو، لا تہب، لا تہبو۔ واہب، موہوب، وہب۔ ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں غور کیا کرنا ہے؟ چلے غور آپ کو آگے کرواتی ہوں، چلو سامنے بھی ہے تو آپ وہابا، تو وہابو سے فتح، فتحو کہا تھا نا، فتح، فتحو، فتحتا، وہابتا، ٹھیک ہے، ساؤنڈ ملتی ہے۔ تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے فتح فتح کہا تھا تو آپ وہاں با سے وہاں بہو بنا دے، وہاں بہو نہیں بنے گا، وہاں بو ہی بنے گا، کیونکہ فتح فتح بنا تھا۔ تو اس سٹائل کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اور اسی طرح یہابو اور یہابونا، تہابو، یہ جس سٹائل میں آ رہے ہیں یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ وہ کیا تھا؟ یفتاہو، یہ چونکہ کمزور ہیں تو تھوڑا سا اور بیہیویئر شو کریں گے، یفتاہو، یہابو۔ اور افتح، افتح تھا تو یہاں ہے ہب، یہاں ہب نہیں بنے گا، افتح کے بیس پہ ہب نہیں بنے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ امر میں کمزور حرف غائب ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ہب بنا ہے۔ تو افتح کی جو تہ تھی نا، تہ، وہ یہاں پہ آپ کو فیل ہو رہی ہے ہب کی آواز میں۔ فا پہلا حرف تھا، تا دوسرا حرف تھا، ہا تیسرا حرف تھا نا فتحہ میں۔ تو دیکھیں فا کی جگہ پہ یہاں پہ واو تھا، وہ تو کٹ گیا، پیچھے تہ رہ گیا، تو یہاں پہ ہب رہ گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ نے میچ کرنا ہے اور ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ وہابن کے 2 مصدر ہوتے ہیں، وہابن بھی ہوتا ہے، وہبن بھی ہوتا ہے۔ آگے چلیں، یہ دیکھیں خاص اس کی یہ 3 پہلی چابیاں شارٹ ٹیبل کیا ہے؟ یہ افعال کی 3 چابیاں ہیں، اور آگے والی نیلے رنگ میں اسماء کی چابیاں ہیں۔ افعال کو ہم ریڈ کلر سے شو کرتے ہیں اور اسماء کو ہم بلو کلر سے شو کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہابا ہی کی طرح وضع کا ٹیبل ہے، وضع کا، تو وضع کا مطلب ہے اس نے رکھا۔ تو جیسے آپ نے یہ پیچھے وہابا کا ٹیبل لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، بالکل اسی طرح آپ نے وضع کا ٹیبل بھی لکھنا ہے، بنانا ہے، پریکٹس کرنی ہے، اس پہ کوئی سوال بھی آ سکتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی زیر زبریں ڈال رہے ہیں نا، اسی طرح وضع، یہ وضع کی زیر زبریں بھی آپ نے ڈالنی ہے۔ اب اس کے بعد ہے وعدہ، آپ وضع کی کریں باری۔ یہ جس نے بھی کروانا ہے پہلے ذرا مجھے سارے مل کر بتائیں، جو جو بتا سکتا ہے، شور نہیں ہے تو۔ وعدہ کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟
वाओ आइन दाल। वाओ आइन दाल। वादा का बुनियादी बाब कौन सा है? बराबर। ज़राबा। ज़ारा। माशाल्लाह। और तीसरी बात क्या थी कि वादा कौन सा है, सेहतमंद है या कमजोर है? कौन सा फेल है? ये कमजोर। कमजोर, कमजोर। कमजोर फेल हर्फ है। शुरू में आ रहा है। चौथी बात क्या थी कि इसमें कमजोर हर्फ किस प्लेस कमजोर पे? हर्फ शुरू में आ रहा है। हाँ, शुरू में। शुरू में आ शुरू रहा। में फा करने पर। ठीक है, शुरू में आ रहा है। तो अब ये आपके सामने पूरा टेबल है। राबिया हाशमी, आप करवाएं, उर्दू के बगैर करवाएं। माजी वादा वादू वात्ता वात्तु वात्तुम वादना वादत। मजारे याइदू याइदूना ताइदू आइदू ताइदूना नाइदू ताइदू। अ, अमर इद इदू ला ताइद ला ताइदू। अस्मा की चाबियां वाइदुन माऊदुन वादुन। माशाल्लाह, ठीक है। देखें, ये रेड कलर में जो डब्बे दिए हुए हैं ऊपर, ये अफाल की चाबियों को इनबॉक्स किया हुआ है, और नीचे ब्लू कलर में जो ये एक ही बॉक्स है, इसमें तीन चाबियां हैं अस्मा की। इसी को हम शॉर्ट टेबल कहते हैं, जो ये अगली इस स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ क्या खास बात है? वादा का बुनियादी टेबल आप सब ने खुद कहा कि ज़राबा है, ठीक है? तो ज़राबा, ज़राबू, वादा, वादू। इसलिए हमने दाल के ऊपर पेश डाली है। आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना होता। दाल के ऊपर जबर आए तो आप जब वादू लिखने लगे तो आप लिखें वादऊ लिखना है, या वादू लिखना है, या वादी लिखना है, मैं क्या लिखूं? आपने उसको जराबा जराबू पे रख के देखना है। अगर आपने जराबा के बाद जराबू कहा था तो फिर वादा के बाद आपका वादऊ कहना नहीं बनता, फिर वादू ही आपने कहना है। और इसमें एक खास बात है, वात्ता वात्तु वात्तुम, यानी इन तीन सिगों में तशदीद आ रही है। इस तशदीद को जहन में रखना है। इसका कोई अभी, ये हम तजवीद का कोर्स नहीं पढ़ रहे, ये तजवीद के एक उसूल की वजह से आता है कि दाल अगर साकिन हो और उसके फौरन बाद ता आ रही हो, तो फिर आपको वो ता के ऊपर तशदीद देनी पड़ती है। तो ये आपने बस खुद ही याद रखना है कि वात्ता वातु वातुम लिखना है। इस तशदीद को जरूर याद रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स ने जो वर्कबुक्स वाले काम किए हैं ना, उनमें वो ये तशदीद लिखना भूल जाते हैं। तो क्विज में आपको तशदीद लिखनी तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए। ठीक है। और क्या खास बात है यहाँ पे? हाँ, देखिए, इद, इदू, इज रिब, इज रिब था ना, इज रिबू था। तो ज्वाद, रा, बा, ज्वाद की जगह पे यहां था वाओ। वो तो कट गया, अमर में वो निकल गया क्योंकि वो कमजोर था। पीछे रिबू, रे, रा के नीचे जेर थी ना, इसलिए यहाँ आइन के नीचे जेर आई है। इदू, इद रिबू, इद रिब, सॉरी, इद रिब, इद रिब, और इद, ज़राबा वाला स्टाइल है। और फिर यहाँ पे ईदू आएगा, ठीक है? ईदू नहीं आएगा। ये ला ताइद है तो ला ताइदू। ये ताइद इस से आया है, ताइद आप मत करें, ला ताइद। तो ला ताइदू, इसी को जमा बना देते हैं तो ला ताइदू बन जाता है, ठीक है? और वाइदुन मऊदुन वादुन। उसके बाद ये उसका शॉर्ट टेबल है। और वाजदा का टेबल यानी उसने पाया। वादा का मतलब है उसने वादा किया, वाजदा का टेबल है उसने पाया। तो वाजदा का टेबल भी आपने बिल्कुल वादा की तरह ही बनाना है। कोई आप में से हिम्मत कर सकता है? शॉर्ट टेबल वादा का सामने है, वाजदा का शॉर्ट टेबल वादा के टेबल को जी देख मैं के कौन बता दूं। बोले? मैं कराऊं? मैं सारे करा दूं। करवा दे। दो दो तीन लोग कह रहे हैं सारे ही करवा दे। जिस जिसको आता है वो बोलना शुरू करे। वाजदा वाजदा, याजिदू, याजिदू जिद, जिद वाजिदुन, वाजिदुन मौजूदुन, मौजूदुन वजूद, वजूदुन उसने पाया। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक करवाया, सबने ठीक करवाया। हिना इक़्तिदार बोली हैं। डार साहब की थोड़ी सी आवाज आ रही थी, शायद सिस्टर गजाला ने बोला है, हिरा सरदार और राबिया हाशमी। एक्सीलेंट, मुझे लगता है आप लोग माशाल्लाह तैयारी करके आए हुए हैं। अच्छा, देखिए, उसके बाद आ गया कौला का। पांचवी चीज भी मैं शामिल कर देती हूँ, चार से फिर कंफ्यूजन होती है। पांचवी में हम करेंगे माजी का मैनी, ठीक है? अच्छा जी, कौला। पहली बात बताएं जी, कौला के रूट लेटर क्या होते हैं? सब मिलके, काला के रूट लेटर, हरूफे मादा। दरमियान में अलिफ, अलिफ आ गया दरमियान में। हाँ।
हाँ, हरूफ मादा काफ वाओ लाम। ठीक है। दूसरी चीज, काला का बुनियादी बाप क्या है? नासारा। नासारा है। वेरी गुड। काला कमजोर है या सेहतमंद है? कमजोर कमजोर है। है, और कमजोर है। इसमें आइन कलमा पर दूसरे उस पे कमजोर हर्फ है, वाव है। सिस्टर शाबाश, जिसने भी कहा है आइन कलमा पर, लेकिन ये वाली बात मैंने क्लास में अभी आपको नहीं सिखाई हुई, तो ये आइन कलमा स्टूडेंट्स के सामने ना बोले, फिर वो कंफ्यूज होंगे। ठीक है। आइन कलमा पे जाके चीज को टेस्ट करने वाले काम जो है ना, वो हम आपको QC 4 में सिखाएंगे। तो नहीं, आपने QC 1 दरमियान में में, सिखाया था कि हाँ हाँ, हम इन किया था। सबको तो जाएंगे। राबिया फा, आपको याद है, आइन और मेरा लाम। कहना है बाकी अक्सर स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा। नहीं, हमें नहीं पता, बिल्कुल हमें अच्छा बिल्कुल नहीं अच्छा, पता। ठीक है। अच्छा नहीं, आपने खुद कराया था, फा आइन अच्छा लाम कलमा बताया था, और उसमें कहा था कि हम इन पे ही जज करेंगे कमजोर हर्फ को भी। ठीक है। ये आपने QC 2 में ही कराया है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है मैंने कुछ फास्ट सिखा लिया, वैसे QC 4 में ये बात सिखानी होती है। तो हमारे लिए नहीं है। तो चले, शुक्र है, मुझे अच्छा लगा कि मैंने कोई बुनियादी तारुफ आपको दिया हुआ है, कि कल को कहीं आप फा कलमा आइन कलमा लाम कलमा सुने तो आपको परेशानी ना हो। एनीवे, ये बड़ा सिंपल है, शुरू में, दरमियान में, आखिर में। ठीक है। फा कलमा आइन कलमा लाम कलमा की बजाय अभी आप ये जहन में रखें, शुरू में, दरमियान में, आखिर में, तो क्या दरमियान में, कमजोर आखिर में। हर्फ दरमियान में आ रहा है। ठीक है। दरमियान में आ रहा है। पांचवी चीज, कौला का माजी का मैनी क्या है? माजी का। उसने उसने कहा। कहा। उसने कहा। अब ये वाला टेबल कौन करवाएगा? है, गुजाला। वो नहीं रहे, गजाला। गजाला आप करवाएं। काला कालू कुलता कुलतुम कुलतुम कुलना कालत। यकूलू यकूलूना तकूलू अकूलू तकूलूना नकूलू तकूलू। कुल कूलू कुलू ला तकुल ला तकूलू। काइलुन मकूलुन कौलू। माशाल्लाह, वेल डन। ठीक है, अच्छा करवाया है। और अब आपने यहाँ क्या, नासरा यंसुरू पे आपने कहा, तो नासरा नसरू था ना, ये कौला के बाद कालू आ गया। ठीक है। और कुलता, नसरता था, तो ये कुलता बन गया, इसमें कमजोर हर्फ गायब हो गया। कमजोर हर्फ ने ये काम करना ही है, किसी भी वक्त रेडी रहा करें कि कमजोर हर्फ जो है ना, आपको कहीं भी जाके ना वो एकदम से गायब हो जाएगा, या वो किसी से चेंज कर लेगा, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, मेंटली प्रिपेयर रहना है कि कमजोर है ना, कुछ भी कर सकता है, कहीं भी इसकी एनर्जी खत्म हो सकती है। और इस टेबल में और क्या खास बात थी? ये वाली कुल, उनका नीचे उनसुर, आ गया। उनसुर था ना, सुर। आप यूं समझ लें, उन सुर में उन को हमने काट दिया, सुर रह गया, वैसे उसमें काटना नहीं होता, वो सेहतमंद होता है। तो यहाँ तो दरमियान में वो कमजोर हर्फ आ रहा था, हमने कमजोर हर्फ को गायब कर दिया। ये पूरी स्टोरी आपने देखी हुई है कि यकूलू था, यकूलू का या काटा, कमजोर हर्फ गायब हो गया, आखिरी हर्फ को हमने जज्म दे दी, तो वो बन गया कुल। ठीक है, कुल कूलू। और एक खास बात, इसका इसम फाइल है। फाइल। वो बात। अफाल, वो वाले अफाल जिनके दरमियान में कमजोर हर्फ आता है, उनके इसम फाइल इस तरह से बनते हैं, हमजा के साथ। ठीक है, क़ाइलुन। ये है एक खास टिप जो मैं आपको अभी डिस्कशन ग्रुप में रेफरेंस भी दिया है ना, कुछ टिप्स मैंने आपको वहाबा वाले में बताई हैं, वादा और वाजदा में भी बताई है, और ये काला वाले टेबल के लिहाज से ये टिप आपको बता रही हूँ, जो आपको पूरे कुरान के लिए इस्तेमाल होगी, फायदामंद होगी इंशाल्लाह। सिर्फ क्विज की तैयारी में नहीं ये काम आएगा, ये जब जब आप कुरान पढ़ेंगे, कमजोर अफाल पढ़ेंगे कुरान में, तो आपको ये चीज फायदा देगी, ये वाली टिप, कि अगर कोई ऐसा फेल है जिसके दरमियान में कमजोर हर्फ आ रहा है, तो वो उसका इसम फाइल जो है वो अक्सर हमजा वाली शक्ल में बनता है, क़ाइलुन। हमजा आ गई ना, हालांकि इसके रूट लेटर में कहीं भी हमजा नहीं थी, तो हमजा ने आके इसको सपोर्ट दी है, इसीलिए ट्राई एंगल के बीच में हमजा होती है। क़ाइलुन, मक़ूलुन और क़ौलुन, ये बातें याद रखने की हैं। और काला की तरह ही ताबा का, जाका का टेबल होता है, तो अब ताबा का टेबल आपने ऐसे ही बनाना है, इसको हम बाद में रिवाइज भी कर लेंगे। काना भी काला ही की तरह है। अच्छा, काला की एक खास बात भी है, याद है किसी को, क्या खास बात है काला की? काला वाले टेबल की एक खास बात है, ये तो कोई भी बता सकता है, सोचें जरा। अहम है, बहुत अहम है काला का फेल, क्यों अहम है? सिस्टर तस्नीम, सिस्टर काला, काला का कोड, निगर, कोड है ना का, आगे बहुत से इस कोड पे आएंगे। सॉरी, ये
काफी ज्यादा दफा आया हुआ है कुरान में। हाँ जी, ये बात, कुरान में सबसे ज्यादा आने वाला फेल जो है ना, वो काला के टेबल के अफाल हैं। ठीक है, 1715 दफा ये कुरान में आया है काला वाला। सिर्फ काला का लफ्ज नहीं, काला के टेबल के जो जितने भी अल्फाज है ना, वो कुरान में 1700 से ज्यादा दफा आए हुए हैं। तो ये खास बात है काला की, ये आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, काना का टेबल। काना का टेबल है, काना काला ही की तरह है। अब ये भी तो वही है ना, इसके रूट लेटर क्या है? कौन काफ वाव नून। काफ काफ नून। वाव इसका नून बुनियादी बाब क्या है? नासारा है। नासारा। इसका कोड क्या है? कौ है, काला की तरह। और इसका माजी का मैनी क्या है? वो था। वो इसका था। कौन सा है? ये कमजोर फेल है। और कमजोर में ये भी क्या कमजोर चीज फेल है है कि और इसमें दरमियान कमजोर में वाला। दरमियान में आता है। ठीक है, ये बात लीजिए, दरमियान वाला। मैंने मैंने आपको बता दिया। तो काना से कानू, लेकिन हमने काला के बाद आपको काना का पूरा टेबल क्यों यहाँ सिखाया? क्यों इसकी दोबारा प्रैक्टिस करवा रहे हैं? इस वजह से कि ये काना के साथ हम कुछ मुजारे के अफाल जोड़ के कौन सा माजी माजी बनाते हैं? इस्तमरारी बनाते हैं। माजी इस्तमरारी माजी माजी बनाते हैं। इस्तमरारी। वैसे इस्तमरारी, पास्ट लिखिएगा, हाँ। कंटिन्यूअस। काना यकूलु, वो कहा करता था, वो या वो कहता था। कानू यकूलूना, वो कहते थे या कहा करते थे। या फिर आप यूं लिख ले, कुंता तफालूना, तफालू, कुंता तफालू, आप करते थे। कुंतु आमलू, मैं अमल करता था। कुंतुम तस्माऊना, आप सब सुनते थे। ठीक है। कुन्ना, ये नकूनू है ना, तो कुन्ना की नकूनू की जगह आप सरबा मसलूक। वाले लिख दे, नजरिबू। कुन्ना नजरिबू, हम मारते थे। कानत तकूनू, कानत तजालू, वो बनाती थी। ठीक है, माजी वाला और मुजारे का कोई भी फेल जो है, लेकिन एक ही प्लेस का कानू है, तो उसके सामने फिर यकूनूना वाला कोई आएगा। यकूनूना, यजालूना, यफालूना, यस्माऊना, वही वाले आएंगे। ये नहीं होगा कि आप यस्माऊना में नस्माऊ उठा के इधर लिख दे, कानू नस्माऊ नहीं होगा। कानू यस्माऊ ना होगा। और अगर नस्माऊ लिखना है तो फिर वो कुन्ना नस्माऊ होगा। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है काना वाले टेबल की। और वैसे ये वो वाला फेल है, इसकी भी एक खास बात है काला की तरह। आप बताएं। कानत। ये दूसरे नंबर पर फेल है जो कुरान में ज्यादा दफा आया है। ठीक है, सबसे ज्यादा काला वाले अफाल आए हैं, दूसरे नंबर पर काना वाले अफाल आए हैं। ये इन दोनों की खास बातें हैं। तो आपको फर्क लग रहा है कि मैं वाकई आज रवियन की क्लास में कुछ डिफरेंट बातें भी बता रही हूँ, जो मैं जी आपसे मैम, आप कुछ टिप्स टिप्स बता। बता रही हैं। आप जी। बड़े माशाल्लाह लकी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज आप ये रवियन की क्लास ले रहे हैं। अल्लाह से ये भी दुआ करें कि आप आखिर तक ये सारी लेते रहें। हमारी जो ये रवियन की सेशन होता है ना, ये बड़ा फेमस होता है। इसको सारी दुनिया से लोग रवियन वाले सेशन को देखते हैं। और जब उन्होंने कुरान कोर्सेज की तैयारी करनी होती है ना, तो वो ढूंढते हैं और ढूंढ ढूंढ के जो रवियन सेशन वाले वीडियोस होती है ना, वो लगा के देखते हैं कि इसमें सारा एक ही दफा गो थ्रू सम अप कर दिया जाता है। और इसलिए मैंने ये कुछ टिप्स इस दिन के लिए भी रखी होती हैं कि आम रेगुलर क्लास में ये टिप्स सीखना जरूरी नहीं है। अभी भी मैं जो आपको टिप्स दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप उनको याद रखें या याद रखें। बस ये है कि आपको वो फायदा देंगी, तो अगर याद रहती हैं तो अच्छी बात है। और लिखने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर होगी। तो आप रिकॉर्डिंग में से सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा। तो काना का टेबल है, काना का टेबल कौन करवाएगा? चार लोग ही हैं, मैडम मैं बाकी करवाता हूँ। सारों ने हड़ताल की हुई है। मैं करवाता हूँ। चलें जी, डार साहब आप करवाइए काना का टेबल। काना कानू कुंता कुंतु कुंतुम कुन्ना कानत। यकूना यकूनून यकूनूना तकूनू अकूनू तकूनूना नकूनू तकूनू। कुन कुनू तक ला तकुन ला तकूनू आइनुन डैश कूनू।
माशाल्लाह, ठीक है, बिल्कुल ठीक करवाया है। तो अब इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये फिर देख लें कि क्योंकि कमजोर हर्फ दरमियान में आ रहा था इसलिए हमजा आ गई, और इसका इसम फाइल हमजा से बना है काइनुन। हर फेल का जरूरी नहीं है कि इसम मफूल मौजूद हो, इसलिए इसका इसम मफूल जो है ना, वो या तो मौजूद नहीं होता या कुरान में एप्लीकेबल नहीं होता, कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ होता, इसलिए हम डैश लिख देते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। काना की तरह जाका का टेबल होगा, वो भी आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। जाका की बाद में भी हम कर लेंगे शॉर्ट टेबल में। अब ये एक नया फेल आ गया है, कौन सा है? ज्यादा। तो इसके बारे में आप सब बताइए कि ज्यादा, अच्छा अगर किसी से को बताना मुश्किल लग रहा हो ना, तो वो चैट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं आप। इरम रजा, शायद हाँ नेट का प्रॉब्लम हुआ होगा, एनीवे चले, जो भी लोग हैं लिख के भी बता सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं। चले, पहली 5 बातें। ज्यादा के रूट लेटर क्या हैं? जा या दाल। इसका बुनियादी बाप कौन सा है? जारबा। अरबा। जाराबा। और इसके फेले माजी का मैनी क्या है पहले वाले का? उसने उसने बढ़ाया। बढ़ाया। उसने बढ़ाया, यानी वो खुद नहीं बढ़ा, उसने बढ़ाया, किसी चीज को बढ़ाया। ये फर्क भी जहन में रखना होता है, ठीक है? उसने कहा, उस वो था, उसने दिया, उसको दिया नहीं गया, बल्कि उसने खुद किसी को दिया। यहाँ उसने बढ़ाया, यानी वो खुद नहीं बढ़ा, उसने किसी और चीज को बढ़ाया है, किसी और को बढ़ाया है, तो उसने बढ़ाया। और ये माजी का में नहीं हो गया। ये कौन सा केस है? विच वन? सेहतमंद या दरमियान कमजोर? वाला कमजोर कमजोर फेल कमजोर है और इसके फेल है। और दरमियान में उसमें भी कमजोर खास है का बात, या। हाँ, दरमियान में कमजोर हर्फ। वेरी गुड, ठीक है, हो गया। अब ज्यादा का टेबल कौन करवाएगा? हिरा सरदार। राबिया हाशमी से हमने शुरू किया था, ये मुझे लगता है म्यूजिकल चेयर चलेगी। पहले राबिया की बारी, फिर हिरा की बारी, फिर सिस्टर गजाला, फिर मैं डार्सी। मुझसे शुरू किया था, हीरा से। चलें जी, राबिया हाशमी करवाएं। ज्यादा, जादू, जित्ता, जित्तू, जित्तुम, जिदना, जादत। मजारे, यजीदू, यजीदूना, तजीदू, अजीदू, तजीदूना, नजीदू, तजीदू। फेल अमर नहीं, जिद, जीदू, ला तजिद, ला तजीदू। अस्मा की चाबियां, जायदुन, मजीदुन, ज्यादतुन। माशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये कमजोर हर्फ, हालांकि पिछला वाला जो था वो तो नासारा के पैटर्न पे चल रहा था, ये वाला जो है ये जाराबा के पैटर्न पे चल रहा है, लेकिन इसम फाइल इसका भी हमजा वाला है। वजह वजह ये है कि इसके दरमियान में कमजोर हर्फ आ रहा है। तो ज्यादा से जाइदुन, बढ़ाने वाला, यानी हमजा वाला इसम फाइल है। और इसमें क्या खास बात है? हाँ ये देखें, जिद से जीदू, कादा से किदू था ना, तो वो कई लोग ना कादा वाले टेबल को इसके साथ मिक्स कर रहे होते हैं। इसके साथ मिक्स नहीं करना। कादा की और स्टाइल है, इसका और स्टाइल है। इसमें आपने या को नहीं भूलना, ये या आपने शामिल करनी है। कुछ स्टूडेंट्स ने ना ये या नहीं लिखी हुई थी। जो पहला वाला अमर होता है ना, उसमें लाजमी गायब हो जाता है कमजोर हर्फ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अमर के ये वाले जमा वाले सिगे में भी गायब हो, ठीक है? जमा वाले सिगे में वो बाजुकात नहीं गायब होता। तो ये जीदू है, ठीक है? जिदू नहीं लिखना आपने, जीदू। और ला तजिद, ला तजीदू। जैसे ये वाला है ना, इसमें भी कमजोर हर्फ आपको कभी नहीं नजर आएगा। ये वाला अमर का ये पहला वाला सीगा, अमर का ये दूसरा वाला सीगा, लेकिन वाहिद वाले, इनमें कमजोर हर्फ नहीं नजर आता, लेकिन अमर के जमा वाले सीगों में नजर आ सकता है। और इसमें खास बात क्या है? हाँ ये वाली वही तशदीद वाला केस है। हालांकि वो जो हमने पहले देखा था वो तो वाजादा था, ठीक है, वाजादा और वादा, लेकिन ये तो ज्यादा है। मगर बात यही है कि दाल साकिन है और उसके बाद ता आ रही है, तो उसने दो ता आती है ना, तो एक दफा ता लिख के तशदीद से शो कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है जित्ता, जित्तू, जित्तुम। ये 3 अफाल में तशदीद आएगी, इस बात को याद रखना है। और उसके बाद क्या है हमारा? ये ज्यादा का टेबल, ये उन्होंने आपको एनसर्कल करके भी बता दिया कि इसमें जित्ता को और जीदू को जहन में रखें। ज्यादा की तरह कादा का टेबल बनता है, और कादा का मतलब है उसने खुफिया तदबीर की, ठीक है, उसने खुफिया तदबीर की। तो कादा के टेबल को आपने ज्यादा की तरह बनाना है। जा, मैडम, मैडम इसमें ये जो मसदर है ये भी डिफरेंट होता है। ज्यादातर, ज्यादातर इसमें ये क्या जियादा, जाता, हाँ जी। आमतौर पर ऐसे नहीं होता, ये डिफरेंट है अ, बाकी मसदरों डार से। साहब क्या कह रहे बाकी हैं?
مصدر باقی مصدروں سے باقی مصدر سے یہ مصدر مصدر بھی اس کا ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ ہے. ہاں مصدر اس کا ڈفرینٹ ہے، اور ایک اور بات، مصدر ہم اکثر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک چیز آپ ہر مصدر کے بارے میں سیکھ لیں، ہر مصدر کے بارے میں، چاہے وہ کسی بھی باب میں سے ہے. مصدر آپ کو بنا بنایا ملتا ہے، آپ نے خود نہیں بنانا ہوتا، نہ ہی آپ کو بنانا پڑے گا، وہ بنا بنایا لینگویج میں ملے گا، یعنی آپ نے اس کو رٹا لگانا ہے. عرب مصدر کو کسی بھی طرح بول سکتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی کہا زیادہ ہے، زیادہ کا مصدر ہے زیادتن، بولتا والا آ گیا ہے نا. جبکہ یہ جو آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ قادہ کا ٹیبل زیادہ کی طرح ہے، لیکن قادہ کا مصدر قیادتن نہیں بنتا، قادہ کا مصدر بنتا ہے قیدن. قیدن. قیدن تو وہ مصدر ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کا مصدر ڈیفرنٹ ہوگا. فور ایگزامپل آپ نے QC1 میں کیا فعلا کا ٹیبل، اس میں آپ نے مصدر بولا فعلن، سوری فعلن، فعلن، فا کے نیچے زیر، آئین کے اوپر جزم، لام کے اوپر دو پیش. لیکن اسی طرح جب آپ نے جعلا کا ٹیبل بنایا تو وہاں آپ نے کہا جعلن، یا فتح، فتح، جعلا اور فعلا کی طرح تھا فتح، فتح. تو ہم نے کہا فتحن، وہ تو جعلن نہیں بنا. عملن، عملن نہیں ہم نے اسے کہا، لیکن علم ہم نے کہا تھا. علمن لفظ نہیں ہوتا مصدر میں، علمن نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، لیکن عملن ہوتا ہے مصدر میں. تو یہ تھوڑا بہت فرق آتا ہے. مصدر ہمیشہ اکثر اوقات ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور وہ جیسے ہوتا ہے اسے ویسے رٹا لگانا ہوتا ہے. ڈار صاحب آپ کا یہی سوال تھا، آپ یہ ٹھیک ہے پوچھ میم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا نا کہ بالکل ہو گیا مصدر آپ کو بالکل. یاد ہی کرنا پڑے گا. مصدر کا کوئی رول بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس رول سے بنے گا، یہ اس رول سے بنے گا، مصدر کا کوئی رول نہیں ہوتا، وہ یاد کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ آ گیا قرآن میں، یہ فعل صرف ماضی کی حالت میں آیا ہے، اس لیے ہم یہاں صرف ماضی کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، یعنی جا آ کا ٹیبل. تو جا آ کو ذرا لے لیتے ہیں ہم 5 باتیں. پہلی بات کیا ہے، اس کے روٹ لیٹر بتائیے. جیم یا جیم یا حمزہ. حمزہ. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اس کا بنیادی باب بتائیں. برابر. ضربہ. 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 اور اس کے ماضی معنی وہ آیا. وہ آیا. آیا، یعنی جو پہلا والا صیغہ ہوتا ہے نا اس کا معنی ہم سیکھتے ہیں، وہ آیا. ٹھیک ہے، وہ آیا. 3 باتیں ہو گئیں. یہ صحت مند ہے، کمزور ہے، کیا ہے؟ کمزور حرف ہے، کمزور درمیان ہے والا اور کمزور حرف ہے. حمزہ والا ہے. ہاں ہم اسے درمیان والا. حمزہ والا کمزور فعل، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ کیس کون سا ہے ویسے، کمزور میں کون سا کیس ہے؟ حمزہ والا نہیں، لام. حمزہ والا تو درمیان والا ہے. آخر کمزور میں، نہیں ہے. آخر میں یا درمیان نہیں میں نہیں، آیا. درمیان یہ والا. درمیان میں آخر ہے. میں نہیں سسٹر، درمیان میں آیا. آخر ہاں میں ہاں تو حمزہ درمیان آ میں رہی ہے، آیا. حمزہ صحت مند ہوتی ہے. جی جی وہ یا درمیان میں ہے. الف آ رہا ہے نا، یعنی روٹ لیٹر میں یا آ رہا ہے، تو یہ وہ کیس ہے جس میں کمزور حرف درمیان میں آتا ہے. سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ یہ بات مشکل تو نہیں ہے نا، ہے نا؟ نہیں. یہ کمزور فعل میں وہ والا کیس ہے جس میں کمزور حرف درمیان میں آتا ہے. لیکن یہ ایسا کیس بھی ہے جو حمزہ والا بھی ہے، اور حمزہ اس میں آخر پہ آتی ہے. تو چلے، وہ آیا، جا آ، وہ آیا. ویسے اگر جا آ کے بعد قرآن میں آپ کو کہیں با زیر بی، با کی پریپوزیشن لکھی ہوئی نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ساتھ آیا، یعنی کسی چیز کے ساتھ آیا. یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ آیا اور کچھ لے کے آیا، ٹھیک ہے، وہ لایا، اس لیے اس کا مطلب اس طرح سے بھی قرآن میں آتا ہے. تو اب یہ ماضی والا پریکٹس ہے، میں خود کرواتی ہوں. جا آ، وہ آیا. جا او، وہ آئے. گو کہ آپ کو کوئز میں لکھنا کچھ نہیں پڑے گا، آپ نے صرف سلیکٹ کرنی ہے آپشنز، لیکن پھر بھی آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ یہ کیسے لکھا ہوا ہے. جا، جاؤ، جئتا، آپ آئے، جئتو میں آیا، جئتم آپ سب آئے، جئنا ہم سب آئے، اور جاءت وہ عورت آئی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے بنتا ہے ماضی کا. یہ اس کا شارٹ ٹیبل ہے. جاء یجیء ماضی. ویسے یہ سوری مضارع کا یہ جو ہم نے آپ کو چابی دی ہے نا، اس کی بیس پہ آپ نیچے والے بھی بنا سکتے ہیں. یجیء
اور جی اس کا امر ہے، جی امر یعنی آ، جائن، جائن آنے والا، ڈیش، ٹھیک ہے، اس کا مفعول استعمال نہیں ہوتا، اور مجیئن آنا۔ تو اب یہ کون سا کیس ہے آپ لوگ بتائیں؟ دعا، دعا کے روٹ لیٹر کیا ہوتے ہیں؟ دال عین واو دعا کا بنیادی باب کیا ہوتا ہے؟ ناصرہ، ناصرہ ناصرہ ہوتا ہے۔ اور دعا کے کا ماضی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے دعا پکارا، اس نے پکارا۔ دعا کی کا کون سا، یہ کون سا کمزور کمزور فعل ہے، زور حرف کیس ہے؟ آخر میں۔ اینڈ اور والا آخر آخر میں والا کمزور فعل۔ ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب کس کی باری ہے؟ ہیرا کی؟ میم میری ہاں ہیرا، آپ کروائیں۔ دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا دعت مضارع یدعو یدعونا تدعو ادعو تدعونا ندعو تدعو فعل امر ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو اسم فاعل داعٍ مفعول مدعو مدعو اور مصدر ہے دعاء یا دعوت۔ دعوتن، دعوتن بھی ہے، دعاؤن بھی ہے، دونوں طرح سے مصدر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کیا خاص بات ہے؟ دعا عین زبر الف آ تھا تو دعاؤ بن گیا۔ ناصرہ ناصرو تو تھا، یہ ناصرہ ٹیبل پہ ہم نے کیا نا، لیکن ناصرہ جی ناصرو تھا، یہاں پہ دا کے بعد دعو آ گیا ہے، دعو نہیں کہہ رہے ہم ناصرو کی طرح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئین کے اوپر زبر تو ہے، جو آخر پہ الف آ رہا ہے نا کمزور، اس نے یہ والا سٹائل چینج کر دیا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ زبر کو نہیں بدل سکتے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے زبر کو نہیں بدلنا۔ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا، اور آگے اس طرح سے۔ یہاں یدو کیسے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے۔ یہ یدو جو ہے واؤ پہ ختم ہوتا ہے، واؤ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، اس کے آخر پہ الف نہیں لکھنی، الف نہیں لکھنی، الف نہیں لکھنی۔ یہاں واحد کے جتنے بھی سیگے ہیں نا، یعنی یدو وہ پکارتا ہے، یہ والا تدو آپ پکارتے ہیں، آپ ایک، ادو میں ایک پکارتا ہوں، ان میں الف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الف آپ کو نظر آئے گی جمع کے لیے چونکہ استعمال ہوتی ہے، وہ والی الف یہ والی جمع میں نظر آ رہی ہے، یہ والے امر میں نظر آ رہی ہے۔ یہ یدونا میں ہم واؤ نون کو استعمال کر رہے ہیں جمع کے لیے، تدونا میں بھی ہم نے واؤ نون کو جمع کے لیے استعمال کر لیا، اور ندو میں بھی آپ نے الف نہیں لکھنی، نون کے ساتھ آپ نے جمع ظاہر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہاں الف نہیں لکھنی، یہ بات یاد رکھنی ہے، واؤ کے بعد الف نہیں آئے گی۔ لیکن اس کا امر کیا ہے؟ ادعو، اس کے آخر پہ تھا نا کمزور حرف، تو انصر تھا، ادعو بن گیا، اور آخر والا کمزور حرف غائب ہو گیا، وہ ادعو سے ادعو، اور لا تدعو، لا تدعو۔ اب یہ بات آپ کو یاد ہوگی، میں نے ہر فعل کی پریکٹس کرواتے ہوئے آپ کو سکھایا ہوا ہے کہ ہم امر کیسے بناتے ہیں۔ امر یہاں سے یا یہاں سے پکڑ کے بناتے ہیں نا، یہ یدو تھا تو یا کو کاٹ دیا، واؤ کو کاٹ دیا، اور الف کو پیش دے دی، آخری حرف کو ساکن کر دیا۔ وہ والی سلائڈز دوبارہ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ یہاں ایک اور خاص بات، ٹپ کی بات، یہ ویسے میں کلاس میں بھی بتاتی رہی ہوں، وہ ٹپ کی بات کیا ہے؟ وہ افعال جو کمزور حرف پہ ختم ہوتے ہیں ان کا اسم فاعل کیسے بنتا ہے؟ ایک تو تھا نا وہ اینڈ افعال والے جن کے اسپیلنگ نیچے درمیان میں دو کمزور زبر حرف آتے ہیں۔ آتا ہے، درمیان میں کمزور حرف والے اسم فاعل حمزہ کے ساتھ بنتے ہیں، قائلن، کائنن، زائدن، ٹھیک ہے۔ جبکہ وہ افعال جو کمزور حرف پہ ختم ہوتے ہیں ان کے اسم فاعل دو زیر سے ختم ہوتے ہیں، دو زیر سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ داعن یعنی وہی کمزور حرف یہاں پہ غائب، آخر سے تو غائب ہو رہا ہے، داعن بھی بن رہا ہے، یا ان یا ان نہیں آئے گا، آئین کے اوپر دو پیش یا آئین کے اوپر دو زبر نہیں آئے گی، یہ داعن ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ داعن، مدعون، دعاؤن یا دعوتن۔ اور اس کے شارٹ ٹیبل میں یہ بات غور کریں، انہوں نے آپ کو کیا نوٹس کروایا ہوا ہے؟ دائن فائل، اسم فائل تو دائن بنتا ہے، لیکن اس کی جمع جو ہے داعون اور دائین دونوں طرح سے بن سکتی ہے، وہ آپ انشاءاللہ آگے سیکھیں گے۔ پھر دعا کی طرح طلاق کا ٹیبل ہے، اس نے تلاوت کی،
اسی بیس پہ ہم نے خلا بھی دیکھا تھا، تو وہ ویسے ہی آپ نے بنانا ہے. ابھی ہم شارٹ ٹیبلز کی بھی پریکٹس کریں گے. یہ ہو گیا ہدا. اب یہ بتائیں ہدا کا کیا مطلب ہے؟ ماضی کا معنی کیا ہے؟ اس نے ہدایت دی. اس نے ہدایت اس دی. نے ہدایت دی. اس کو ہدایت ملی نہیں ہے. اس کا اس مطلب نے یہ نہیں دی کہ ہے. اس کو ہدایت ملی، یا یہ بھی نہیں کہ اس نے ہدایت پائی. اس کے لیے ایک اور لفظ ہے، وہ آپ QC 3 میں انشاءاللہ سیکھیں گے. یہ جو لفظ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں یہ ہے اس نے ہدایت دی. تو ہدا. ٹھیک ہے ہدا. اب اس کے روٹ لیٹر بھی بتائیں. ہاں دال یا. ہاں باپ یا. آداب کیا. اس کا بنیادی باب بھی بتائیے. زارا با. زارا. تارابا. اور اس کا یہ کیس بھی کمزور بتائیں. فعل ہے. کمزور کمزور فعل ہے. فعل ہے. اور اور یہ اور آخر والا آخر میں کمزور ہے. فعل آخر ہے. والا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اب یہ ہے ہدا. ہدا. دال کے اوپر کھڑی زبر ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ٹپ ہے. وہ افعال جن کے اس طرح کھڑی زبر پہ وہ ختم ہو رہے ہو نا، ہدا دا، ان کے نیچے والے ماضی کے جو ہے نا او کی آواز والے بندے، دو. ہدا. ہدو. یہاں ہدو نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. ہدا. دو. کھڑی زبر جو ہے نا، یہ آپ کو یہاں بھی زبر لگانے کو کہتی ہے. کھڑی زبر نشانی ہوتی ہے کہ نیچے آپ نے زبریں ڈالنی ہے اسی حرف پہ جس حرف پہ اوپر کھڑی زبر لگی ہوئی ہے. یہاں دال کے اوپر کھڑی زبر لگی ہوئی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے جو دال آئیں گے ان سب پہ زبر آئے گی. ہدا سے ہدو. تو ارم رضا نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ارم رضا آپ ہدا والا سارا ٹیبل کروائیے، اردو نہیں کروانی. ٹھیک ہے. ہدا ہدو ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا ہدت یہدی یہدونا تہدی اہدی تہدونا نہدی تہدی اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو ہادن مہدیجن ہدن یا ہدایت. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بھی مصدر دو طرح سے بنتے ہیں. ماشاءاللہ ویری گڈ. اچھا کروایا آپ نے. ہدن اور ہدایتن دونوں طرح سے بنتا ہے مصدر، اور مصدر کو آپ نے رٹا لگانا ہے. اب یہاں بھی دیکھیں ہادن اسم فاعل ہادن، کیونکہ کمزور حرف پہ ختم ہو رہا تھا. جب اس کا اسم فاعل بنانے لگے تو کمزور حرف آپ کو نہیں نظر آ رہا، لیکن آخری حرف پہ دو زیریں آ گئیں دائن کی طرح ہادن. تو یہ اس طرح سے ہوتے ہیں، اس طرح سے بہیو کرتے ہیں آخری جگہ پہ کمزور حرف والے. تو جیسے ہدا کا ٹیبل بنایا ویسے ہی جزا کا جزا اس نے بدلا دیا. اور وہاں تک تو تھے ہمارے کمزور افعال، الحمدللہ ہم نے وہ ختم کر لیے. اب ہے حمزہ والے افعال. تو ذرا امرا کے کا ذرا سرجری کریں نا. امرا کا مطلب کیا ہوتا ہے ماضی کا معنی؟ اس نے حکم دیا. اس نے حکم اس دیا. نے اس کے حکم روٹ دیا. لیٹر کیا ہوتے ہیں؟ حمزہ حمزہ میم میم را. را. اس کا بنیادی باب کیا ہوتا ہے؟ ناصرہ. ناصرہ. ناسانا. ناصرہ. اور یہ کمزور ہے یا اور یہ صحت مند حمزہ ہے؟ والے افعال ہیں. صحت صحت مند ہے. یہ مند ہے. صحت مند صحت ہے. اس میں مند ہے. کوئی کمزور حرف اور نہیں، یعنی اس حمزہ میں والا. واو بھی نہیں ہے، یا بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے. لیکن صحت مند میں یہ پھر کون سا کیس ہے؟ حمزہ والے حمزہ افعال والا. ہوتے ہیں. حمزہ والا کیس. یہ صحت مند بھی ہے، حمزہ والا بھی ہے. تو اور امارا. حمزہ شروع ٹھیک ہے میں. امارا. اب کس کی باری ہے؟ سسٹر غزالہ کی. غزالہ ہے ہمارا کلاس میں؟ ہماری جی جی کرائیے. ہمارا امرو امرتا امرتو امرتم امرنا امرت. مضارع یامرو یامرونا تامرو امرو تامرونا نامرو تامرو. مر مرو لا تامر لا تامرو. عامر معمور امر. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں اب اس کا مصدر جو ہے ماشاءاللہ اچھا کروایا. امرن نہیں بنے گا، امرن ہوگا. ٹھیک ہے امرن. اور یہ دیکھیں امارا سے امارو بن گیا. ناسارا ناسارو تھا تو امارا امارو بن گیا. اور یامرو یہاں آپ نے جھٹکا دے کر بولنا ہے، اور یہ حمزہ کے اوپر جزم ہی ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں پہ آمرو آئے گا، امرو نہیں آئے گا، آمرو آئے گا. کیونکہ یہاں دو حمزہ اکٹھی ہو گئی ہیں. دو حمزہ کو اکٹھے شو کرنے کے لیے کھڑی زبر، یہ چھوٹی والی کھڑی زبر جو ہوتی ہے نا، یہ ڈالی جاتی ہے. اور مر یہاں پہ کیسے بنا ہے؟ ان سر تھا تو یہاں مر بن گیا. کمزور حرف غائب ہو گیا اور آپ کے پاس صرف وہ آخری دو حرف رہ گئے. ٹھیک ہے. تو مر اس لیے بنا ہے. اور اس میڈم میں یہ کیا خاص بات ہے؟ آمرو اور امرا کی طرح اخذا کا ٹیبل بنتا ہے، وہ ہم آگے دیکھ لیں گے. اب یہ کون سا؟ اچھا ایک منٹ. امرا یہ حمزہ شروع میں آ رہی تھی نا، یہ حمزہ کا وہ والا کیس ہے جو شروع میں حمزہ آتی ہے. دو کیسز اور بھی پڑے تھے ایک کیس تھا درمیان میں حمزہ والا، اس کے لیے کسی درمیان کو میں آ یاد؟ جائے گی، اور ایک پھر سالا، اور ایک اینڈ پہ ہے شاباش. کارا. سالا اور قرا.
सआला भी قرأ सीन हमजा लाम, यानी सेहतमंद फेल है लेकिन हमजा वाला है, और हमजा का कौन सा केस, दरमियान में हमजा आने वाला, बयान वाला। सआला। क़राअ में ये था कि कॉफ रा हमजा, वो भी सेहतमंद फेल है लेकिन हमजा वाला है, और हमजा में आखिर पे आने वाली आखिर हमजा, वाला। ठीक है। तो ये चीजें आपने जहन में रख, सआला उसने पूछा, क़राअ उसने पढ़ा। अमारा का बाब होता है नासारा, लेकिन सआला और क़राअ दोनों का बुनियादी बाब होता है फतहा। आता है। फतह। अब ये है ज़न्ना, ये कौन सा केस है, कमजोर है, सेहतमंद है, ये क्या चीज आप, मैडम ये डबल वाला ये है। सेहतमंद है यस डबल लेकिन हरूफ दो वाला है हरूफ या के यकसा साथ यस वाला हरूफ यस हरूफ है। वाला। यस, वेरी गुड, माशाल्लाह। यकसा हरूफ वाला। ये जो लोग नहीं बोल रहे वैसे उनको पता है ना, वो आप अगर माइक ऑन नहीं कर सकते बैकग्राउंड शोर की वजह से, तो आप साथ साथ जवाब दें जरूर, ठीक है। इतनी ऊंची आवाज में दें कि आपको आवाज आए खुद से, इस तरह आपकी ना बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी सबकी इंशाल्लाह। और ये है जी ज़न्ना, लेकिन इसमें भी अमरा हमजा वाले केस की तरह होता है कि ये भी कमजोर या सेहतमंद वाले हो सकते हैं। तो अभी हमने जो आपको QC2 में यकसां वाले करवाए हैं ना, ये आपको हमने सेहतमंद वाले ही करवाए हैं। ये एक तो सेहतमंद केस है, दूसरी बात ये कि ये यकसां हरूफ वाला केस, यकसा ठीक है। हरूफ वाला, डबल ये हरूफ दोनों वाला तरह जी। से केस बनता है। और दूसरी बात क्या, जन्ना का माजी का मैनी क्या होता है, उसने गुमान उसने किया। गुमान गुमान किया। किया। उसने गुमान किया। इसके रूट लेटर क्या है, ज़्वाद स्वाद नून, और इसका ज़्वाद बुनियादी नून। बाब कौन सा है, नासरा, नासारा। नासारा नासारा। है। और ये वही बात, ये यकसा सेहतमंद हुरूफ फेल है वाला डबल हुरूफ वाला केस है। और और इसमें सेहतमंद फेल बस है। पांचवी बात रहने दें कि ये तो है ही सेहतमंद ना, तो हमने प्लेस नहीं देखनी, ये आखिर पे ही यकसा हुरूफ आखिर पे ही इकट्ठे होते हैं, और शुरू में तशदीद नहीं आती ना। जन्ना, अब ये वाला टेबल राबिया किसकी, जी मैंने कराना। राबिया की बारी है। जी। अच्छा करवाएं। जन्ना, जन्नु, जनंता, जनंतु, जनंतुम, जनन्ना, जन्नत। मजारे, यजुन्नु, यजुन्नूना, तजुन्नु, अजुन्नु, तजुन्नूना, नजुन्नु, तजुन्नु। अमर नहीं, जुन्नु, जुन्ना, 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 जुन्नु, ला तजुन्ना, ला तजुन्नु। अस्मा, अस्मा की चाबियां जानुन, मजनूनुन, जुन्नुन। जन्नुन, ये मिक्स करते हैं होते हैं, ठीक है। आपने यकसा रूप में इस चीज का, यकसा अफाल में ना इस बात का बड़ा ख्याल करना है कि ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। जन्ना माजी वाले में जन्ना है, ठीक है, और इसका जो अमर बनता है वो पेश से बनता है, क्योंकि नासरा यंसुरु उनसुर था, जन्ना यजुन्नु जुन्ना, जुन्ना बनता है। और इसका ये जो अमर होता है ना ये, और इसका जो मस्तर होता है, स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज करता है। वो मस्तर में भी जुआ के ऊपर पेश बोल देते हैं, जैसे अभी सिस्टर ने फ्लो में बोल दिया, लेकिन सिस्टर राबिया आप भी जहन में रखें, बाकी सब भी, कि इसके अमर में पेश आएगी, मस्तर में पेश नहीं आएगी, ठीक है। ज़न्नुन, ज़न्नुन, क्योंकि ये ऐसे शुरू हुआ था जन, तो मस्तर में थोड़ी सी साउंड वैसी ही होती है जहां से शुरू होता है। अमर में इसकी डिफरेंट है जुन्ना, ठीक है। अब एक और चीज, ये है तो तशदीद वाला, लेकिन यहाँ पे इसकी तशदीद हम इन तीन में खोल देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। ये जनंता, जनंतु, जनंतुम बन जाएगा, और बाद में फिर वो बंद हो जाती है और जनन ना बन जाता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद जन्ना की तरह कौन मैम सा, एक और बात भी गौर की है, सॉरी, एक और बात भी गौर करने वाली है, इसका माजी का दूसरा सिरा और अमर का जो दूसरा सिरा यस सेम यस है। यस यस, वेरी गुड। ये देखिए बहुत मिलते जुलते हैं, एक जैसा नहीं होता, वो आगे आएगा केस जिसमें एक जैसा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, तो ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। वेरी गुड सिस्टर हिरा, आपने अच्छा किया ये बता दिया। जैसे अभी आपने ये बात याद की है ना कि इसके अमर वाले में और मस्तर वाले में आपने कंफ्यूज नहीं होना, अमर वाले को जुन्ना और मस्तर को जन्नुन कहना है। इसी तरह आपने ये बात भी याद रखनी है कि माजी वाला आपने जन्नू कहना है, और अमर वाला ये जुन्नू कहना है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। माजी में जुआ के ऊपर जबर बोलनी है, अमर में आपने जुआ के ऊपर पेश बोलनी है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज है अगर याद रहे तो।
یہ چیز یاد رکھنی زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کا رول یاد رکھیں. بس ابھی اس طرح سے یاد کر لیں کیونکہ آپ سے رول تو نہیں پوچھا جائے گا نا. زنا کی طرح ہی ردہ کا ٹیبل بنے گا. ردہ کا مطلب ہے اس نے واپس کیا. اس کا بھی شارٹ ٹیبل ابھی ہم دیکھ لیں گے. اور پھر ہے ضلع، وہ گمراہ ہوا. تو یہ زواد لام لام سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، زواد لام لام. اور اس کے روٹ لیٹر زواد لام لام ہے. ماضی کا معنی ہے وہ گمراہ ہوا. اس نے گمراہ کیا نہیں ہے، وہ خود گمراہ ہوا ہے. اور یہ صحت مند کیس ہے کیونکہ اس میں کوئی کمزور حرف نہیں آ رہا. تو اب اس ٹیبل کو ارم رضا آپ کروائیں. دلّا دلّو دللتا دللتو دللتم دللنا دلت يدل يدلون تدل أدل تدلون ندل تدل دل جائز لل زلو لا تزل لا تزلو ضال ڈیش زلالتن. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے ٹپ. جو تشدید والے ہوتے ہیں نا افعال، یہ یکساں حروف والے، ان کے اکثر ضروری نہیں ہر ایک کا بنے، لیکن اکثر کے امر جو ہے نا وہ دو طرح بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے یہ آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے ذلہ اور ازلل. اچھا، اس کا بنیادی باب ضربہ تھا، اس لیے یہ ذلہ یا ذلو ذلہ بنا ہے. ضربہ یضرب اضرب اضرب. اضرب کی وجہ سے یہ ذلہ زواد کے نیچے زیر آ رہی ہے. یا پھر اگر آپ نے اس کو ازلل کرنا ہے تو وہ تو ویری سمپل ہے، اضرب کی طرح اضلل. تو ایسے یاد کر لیں، ٹھیک ہے. اور یہاں بھی کیا ہے، یہ ذلو ہے ماضی کے لیے، جمع کے لیے. اور یہ ہے ذلو، زواد کے نیچے زیر آ گئی، ذلو. تو ان میں آپ نے مکس اپ نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اور زالن، ان کے اکثر یہ ہے، زانن بنا تھا، زالن بنا تھا فائل. حالانکہ زانن کا بنیادی باب ناصرہ ہے، زالن کا بنیادی باب ضربہ ہے، لیکن اسم فائل اکثر ایک جیسے ہی ایسے ہی ہوتے ہیں، زالن زانن رادن، ٹھیک ہے. ہاں حقن، چلیں حقن کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور اس کا مصدر کیا ہے، زلالتن، ٹھیک ہے. اور یہ زلہ کی طرح خرہ، تو خرہ کے بھی دو امر بنیں گے، ایک خریر یا خرہ. اور اس کا بھی جو اسم فائل ہے وہ خارن کی شکل میں ہوگا. اب یہ کیا کیس ہے، خافا. درمیان نام میں آ گیا. الف آ گیا. ماضی کا کمزور معنی ہے، بتائیں پہلے سب. ماضی کا معنی وہ ڈرا. وہ ڈرا، ٹھیک ہے. اس کے روٹ لیٹر کیا ہے، خا واو فا. واو فا. اس کا بنیادی باب کیا ہے، سامیہ. سامیہ. اور اس کا یہ کمزور ہے صحت مند ہے، کمزور. یہ کمزور کمزور ہے، ہے. اور دوسرا کمزور میں درمیان کون والا سا کیس ہے، کمزور. درمیان والا، ٹھیک ہے. درمیان والا. تو سامیہ کے پیٹرن پہ درمیان میں آنے والا کمزور حرف والا فعل خوافا، وہ ڈرا. اب اس کو کون کروائے گا، میں کرواتی کس کی میں باری، کروں. کروانا. ڈار صاحب، غزالہ، سسٹر غزالہ. خافا خافو خفتا خفتو خفتم خفنا خافت. مضارع یخافو یخافونا تخافو تخافو تخافونا نخافو تخافو. خف خفو خف 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 سوری خف خفو لا تخف لا تخف لا تخفو خائف ڈیش خوف. ماشاءاللہ، ٹھیک کروایا. لیکن ڈار صاحب نے فلو میں جو غلطی کی ہے نا، آپ کو میں اس کی ٹپ بتانے لگی ہوں. وہ ٹپ یہ ہے کہ وہ غلطی میں نے بھی کی تھی اور کوئز میں کر دی تھی اور میرا نمبر کٹ گیا تھا، جس کا آج تک مجھے دکھ نہیں بھولا. اس لیے میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں کہ آپ نے خف کو خف نہیں کرنا، ٹھیک ہے. میرا نمبر کٹا ہوا ہے نا، مجھے اس پہ اتنا دکھ ہوا تھا کہ میں نے ساری عمر کے لیے یہ بات یاد کر لی کہ یہ بات بھولنے والی نہیں ہے، غلطیوں سے سیکھیں. خف ہوتا ہے، خف نہیں ہوتا. اور یہ خف ہمیں کیوں کنفیوز کرتا ہے، خف کیوں کہتے ہیں، اس ماں کی وجہ سے. تو اس ماں تو بنتا ہے اس ماں کہنا، لیکن بات یہ یہاں تو کمزور حرف غائب ہو جاتا ہے نا، یہ تو کمزور حرف والا ہے، تو یہاں تو کمزور حرف غائب ہو جائے گا. تو اس ماں، ماں رہ گیا نا، ماں، تو یہاں پہ خف بنے گا پھر. یہ بات ٹھیک ہے نا، یہ ٹپ ہے، میں نے آپ کو ٹپ بتائی ہے. اس ماں، خف، شروع کے الفاظ غائب ہو گئے، ٹھیک ہے، خف. تو یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. اور ایک بات
کسی کو نوٹس میں آئی بڑی خاص بات؟ ہاں جی، ماضی کا دوسرا اور یہ سیم ہے، خافو خافو. شاباش، ٹھیک ہے، صحیح نوٹ کیا۔ یہاں آتا ہے یہ جو سامیہ والے کمزور فعل ہیں نا، درمیان میں کمزور حرف والے، یہ مسئلہ ان میں ہوتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، چیلنج ہے کہ ان کا یہ جو ماضی والا صیغہ ہوتا ہے اور یہ جو امر والا صیغہ ہوتا ہے یہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ خافو، وہ سب ڈرے، خافو سب ڈرو، تم سب ڈرو۔ جیسے ہم نے یہ یاد کر لیا تھا تخافو اور ہیا تخافو یہ ایک جیسے ہیں، ویسے آپ اس کو بھی یاد کر لیں کہ جب سامیہ کا پیٹرن ہوگا اور کمزور حرف درمیان میں ہوگا تو وہ خافو خافو بنے گا۔ اسی طرح آگے بھی دیکھ لیں گے یہ سیم ہوتے ہیں، ہمیں سارے ایسے سیم نہیں ہوتے، آپ نے دیکھ ہی لیا۔ تو خافو سے خفتا خفتم، اسم سامیہ سامیو وہ والی زیر چل رہی ہے، اور یہاں پہ آ کے وہ اسما سے خف بن گیا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اور چونکہ یہ کمزور فعل حرف درمیان میں ہے تو دیکھیں اس کا بھی اسم فاعل جو ہے خائفن، زائدن، قائدن، حمزہ قائدن، آ گیا. تعینن، ان سب کی طرح یہ بھی خائفن بن گیا، باب چاہے کوئی بھی ہے، ضرب ہے، نصر ہے، سامیہ ہے، فتح ہے، لیکن اسم فاعل ان کے ایسے ہی بن رہے ہیں کیونکہ درمیان میں کمزور حرف آ رہا ہے الف، ٹھیک ہے، تو درمیان میں آنے کی وجہ سے وہ حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے خائفن۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے خافا کے ٹیبل میں، خافا کے ٹیبل میں دو باتیں یاد رکھنی ہیں، ماضی والا یہ صیغہ اور امر والا یہ صیغہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور امر جو ہے اس کا وہ پہلا امر زبر کے ساتھ آئے گا، خف آئے گا، خف نہیں آئے گا۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ خافا کی طرح شاء کا ٹیبل، تو شاء یشاء شاء، آگے پریکٹس کر لیں گے، شاء اس نے چاہا، یہ دیکھیں پورا ہے شاء کا ٹیبل، یہ میں خود کروا دیتی ہوں ایک دفعہ کیونکہ ٹائم کم ہے، 1.5 گھنٹہ میرے پاس تھا، 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو چکے ہیں۔ شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا، شئتا آپ نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، شئنا ہم سب نے چاہا، شاءت اس عورت نے چاہا۔ یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، یشاءون وہ سب چاہتے ہیں، تشاء آپ چاہتے ہیں، اشاء میں چاہتا ہوں، تشاءون آپ سب چاہتے ہیں، نشاء ہم سب چاہتے ہیں، تشاء وہ عورت چاہتی ہے۔ اور یہ خف کی طرح شاء، خف کی طرح شاء، خافا یخاف خف، سامیہ یسمع اسما، شاء یشاء شاء، شاء لا تشاء لا تشاء، شاء ان ڈیش مشیعتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں شاء یہ بھی سیم ہے، انہوں نے چاہا، اور یہ والا شاء یہ بھی سیم ہے اس کے جیسا، لیکن میں نے اس کا کیا ہے، تم سب چاہو، اور شاء اس کا اس طرح سے امر بنتا ہے۔ اور اس میں کیا خاص بات ہے وہ باقی ساری آپ نے کر لی ہے۔ شاء کا بنیادی ٹیبل جو ہے وہ سامیہ ہے، اور یہ وہ والا کیس ہے جس میں کمزور حرف بھی آتا ہے اور کمزور بھی ہے اور حمزہ بھی حمزہ والا آتی بھی ہے، ہے. اور کمزور حرف کہاں پہ آتا ہے، کس پلیس پہ آتا ہے، کمزور درمیان میں آتا ہے. درمیان میں درمیان میں آتا ہے، بالکل یا ٹھیک ہے۔ بس ابھی یہ آپ جتنی پریکٹس کریں گے نا، بار بار بولیں گے، اتنی آپ کو اچھی یاد ہوگی۔ اب ہم ابھی تک جو ہم نے قرآن کورس 1 میں اور قرآن کورس 2 میں جتنے بھی افعال پڑھے ہیں، صحت مند، فتح، نصرہ، ضربہ، سامیہ کے پیٹرن پہ، اور جتنے بھی افعال پڑھے ہیں کمزور والے اور جو ہمارے یکساں حروف والے اور حمزہ والے، ان سب کی ہم شارٹ ٹیبل کی پریکٹس کرنے لگے ہیں۔ اب پھر ایکٹیو ہو جائیں، جلدی جلدی کوئکلی ایک ایک تختی سب نے کروانی ہے۔ تو فتح میں فعلہ اور جعلہ کو چھوڑ دیں، دوبارہ شروع کرتے ہیں رابعہ ہاشمی سے۔ جیسے فتح کا تھا ویسے فعلہ اور جعلہ کی آپ نے اردو QC 1 میں پریکٹس کی ہوئی ہے۔ سسٹر رابعہ ہاشمی آپ خدا والا شارٹ ٹیبل کروائیے۔ خداء یخدع اخدا، خادع مخدوع خداع، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے وما مصدر یاد یخدعون رکھنا ہے الا انفسهم. خداعن، ٹھیک ہے، اور سامنے نا ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے وما آیت کا۔ یخدعون الا انفسهم. ہاں آپ نے نا آیت کا ریفرنس بھی یاد رکھنا ہے۔ 1 منٹ، یا اللہ خیر، اب لائٹ چلی گئی ہے تو پتہ نہیں میں دہرائی کتنی دیر کروا سکتی ہوں آپ کو۔ چلے جی، خدا یختا اخدا ہو گیا یہ والا، یہ ہے فتح کے پیٹرن پہ۔ اب آگے چلتے ہیں،
कौन करवा रहा था? राबिया हाशमी। राबिया आप ही करवाइए ज़हाब और कता का शॉर्ट टेबल। ज़हबा यज़हबु इज़हब ज़ाहिबुन डैश ज़ाहिबुन ज़हाबुन। ज़हबल्लाहु बिनूर ज़हाबुन ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम हम्म। काता यक्ताउ इक्ता कातिउन मक्तूउन कतउन व माशा। यक्तऊना मा अमरल्लाहु। हाँ, और अब है नासरा की बारी। तो सेहरा सरदार, आप नासरा वाले करवाएं। आप ऐसा करें, ये जो पहली तख्ती है ना, इसको अभी छोड़ दें, क्योंकि इन सब अफाल की प्रैक्टिस हमने QC1 में बहुत ज्यादा की हुई है। तो घर में आपने प्रैक्टिस करनी है। क्विज में इनमें से कोई चीज आ भी सकती है, ये नहीं कि मैं अगर यहाँ पे छुड़वा रही हूँ तो ये क्विज में नहीं आएगा, आएगा। तो अब यहाँ से करवाएं। हिरा सरदार, आप सारे सारे शॉर्ट टेबल करवाइए दाखला से। मैम दाखला से कराऊं? हाँ। दाखला यदखुलु उदखुल दाखिलुन मदखुलुन दखुलुन यदखुलून फी दीनिल्लाहि हासदा यासुदु उसुद हासिदुन महसूदुन हसदुन व मिन शर्रि हासिदिन आकला याकुलु कुल आकिलुन माकुलुन आकलुन वकुल्लु वकुल्लु वशरबु अमरा यामुरु मुर आमिरुन मामुरुन आमरुन वयक्तऊन मा अमर अल्लाह तारका यतरुकु उतरुक तारिकुन मतरुकुन तरकुन तरकाहुम फी जुलुमाति। हाँ जी, अब आप सबने नोट किया होगा कि जो सिस्टर राबिया हाशमी ने आपको करवाए हैं वो फतहा के पैटर्न पे थे। ये जो अभी आपको नजर आ रहे हैं सिस्टर हिरा ने करवाई है, नासारा के पैटर्न पे हैं। और इनके मस्तर सबके ना थोड़े से, हिरा आप प्रैक्टिस करें। दुखूलुन, हासादुन, अकलुन। अकलुन नहीं होगा, अकलुन। अमरुन नहीं होगा, अमरुन। और तरकुन, ठीक है। तो इस तरह से आपने बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, और इसी में आप गौर करें कि ऐसे भी आ रहे हैं सेहतमंद वाले भी, और ये हमजा वाले केसेस भी इनमें बीच बीच में ही आ रहे हैं। तो आपने जब प्रैक्टिस करनी है ना तो ध्यान से करनी है। अब ये भी करवाएं हिरा, अखाजा से लेके नीचे तक। आखजा याखुजु खुज आखिजुन माखुजुन अखजुन ला ताखजुहु सिनतुन खालदा यखलुदु उखलुद खालिदुन डैश खलूदुन राज़का यरजुकु उर्जुक राजिकुन मरजुकुन रिज़कुन वल्लाहु खैरुर राज़िकीन साजदा यस्जुदु उसजुद साजिदुन मसजूदुन सुजूदुन फसाजिदु इला इब्लीस साकना यस्कुनु उसकुन साकिनुन डैश सकूनुन यादा मास्कुन अंता वज़ौजुका जन्नता। हाँ जी, ठीक है, माशाल्लाह। अब ये जो सिस्टर ने करवाए ये भी सारे नासारा के पैटर्न पे हैं, लेकिन हम कौन से अफाल की प्रैक्टिस करें? ये वो वाले अफाल हैं जो सेहतमंद हैं या हमजा वाले हैं, और QC1 में भी पढ़े हुए हैं हमने किसी शक्ल में, और QC2 में भी पढ़े हुए हैं। अब ये वाले भी जो है नासारा ही के हैं। हिरा ये भी करवाओ, काफारा से लेके आगे। जी मैम। काफरा यकफुरु उकफुर काफिरुन मकफूरुन कुफरुन कुल या अय्युहल काफिरून शारा यशउरु उशउर शायरुन मशहूरुन शऊरुन वहुम ला यशउरून सादका यसदुकु उसदुक सादिकुन मसदूकुन सिदकुन इन कुंतुम सादिकीन फासका यफसुकु उफसुक फासिकुन डैश फिस्क वमा युजिल्लु बिही इलल फासिकीन कातमा यक्तुमु उक्तुम कातिमुम मक्तुमुम कितमानुन वमा कुंतुम तक्तुमून। शाबाश, ठीक है। तो ये जो एंड पे सिस्टर आयत बोल रही है ना, ये असल में रेफरेंस है। इस आयत में QC2 या QC1 में आपने वो वाला लफ्ज सीख लिया हुआ है। ज्यादातर ऐसे ही हैं जो आपने सीख लिए हुए। कातामा है जो शायद अभी तक नहीं आया, लेकिन उसका आयत का रेफरेंस दिया हुआ है। अब ये एक नया पैटर्न शुरू हो गया है। फतह की प्रैक्टिस हो गई, नासरा की भी हो गई, अब जराबा की बारी है। इरम रजा, आप जराबा वाले करवाइए राजा से ऑनवर्ड। रजअ यरजिउ इरजे राजिउन डैश रुजुउन फहुम ला यरजिऊन ज़लमा यज़लिमु इज़लिम ज़ालिमुन मज़लूमुन ज़ुल्मुन फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन मलका यमलिकु इमलिक मालिकुन ममलूकुन मिल्कुन मालिकी यौमिद्दीन कज़बा यकज़िबु इक्ज़िब काज़िबुन मकज़ूबुन काज़िबुन कानू यकज़िबून कदरा यकदिरु इक़दिर कादिरुन या कदीरुन मक़दूरुन क़दरुन इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। माशाल्लाह, ठीक है। अब सामिया की बारी आ गई, चौथा वाला बुनियादी बाब। फतहा, नासरा, जराबा के बाद सामिया।
تو سامیہ کی پریکٹس سسٹر غزالہ آپ کروائیں، حامدہ اور خاصرہ والے، عالمہ اور عاملہ کو چھوڑ دیں. حمیدہ یحمد احمد، حامد محمود حمد، الحمد للہ. خاسرہ یکسر اکسر، خاسر ڈیش خسر، ان ہاں الانسان لفی خسر. ہاں، اس میں نوٹس کرنے کی کیا بات ہے، یہ اس ماں کی طرح ہے نا، تو اخسر لکھنا ہے. اکثر اسٹوڈنٹ نے نا اس کو اخسر اخسر یا اخسر لکھا ہوا ہے، اکثر نہیں لکھنا ہے، اخسر اس ماں کی بیس پہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ بھی کروائیں غزالہ، شاہدہ اور آہدہ. شاہدہ یشہد اشہد، شاہد مشہود شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ. آہدہ یاخد اخد اخد، حائد آہد، ماخود عہد، ینقضون عہد اللہ. ہاں جی ٹھیک ہے. شاہدہ یشہد اشہد ہے، اور عاہدہ یاہد اعہد عاہد معبود اور عہد. تو اس کو بعد میں اچھی پریکٹس. اب یہ کون سا کیس آ گیا، سب بتائیں. یہ کمزور فیل ہو گیا نا. یہ یہ کمزور کمزور والا افعال کے فرق شارٹ والا. ٹیبلز آ گئے. ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے ڈیٹیل میں کیے نا، یہ ان سب کی. اور یہ وہابہ واقع ہے، یعنی یہ فتح کے پیٹرن پہ ہیں. تو وہابہ یہب ہب، واہب موہوب وہاب. اور اس کے بعد ہے وقع یقع کا، واقع موقوع وقوع. تو یہ دونوں کمزور ہیں، شروع میں کمزور حرف آ رہا ہے لیکن یہ فاتحہ کے پیٹرن پہ ہیں. یہ ہے وعدہ یعیدو، یعنی یہ ضربہ کے پیٹرن پہ ہیں، لیکن ایسے افعال ہیں جو جن کے شروع میں کمزور حرف آتا ہے. اور ان کے سب کے شارٹ ٹیبل میں آپ کو کرواتی ہوں ابھی. وعدہ یعیدو عد، ضربہ یضرب اضرب تھا نا، تو ویسے ہی وعدہ یعیدو عد، وعد موعود اور وعد. اس نے وعدہ کیا. وجدہ اس نے پایا، وجدہ یجد جد، واجد موجود وجود. اسی طرح وصلہ، وصلہ وہ ملا یا اس نے جوڑا. وصلہ یوصل صل، واصل موصول وصول وصول. ٹھیک ہے. وجود وصول، وجود نہیں کہنا، واؤ کے اوپر زبر نہیں ہے، پیش ہے. ولدا اس نے جنا، ولدا یلد لد، والد مولود ولادت. اور نیچے والا، سب سے نیچے والا بہت اہم ہے، وقا. ٹھیک ہے. وقا یقی قی اس نے بچایا، وقا اس نے بچایا، یقی وہ بچاتا ہے، قی بچا، واقن بچانے والا، موقیون جسے بچایا جائے، وقایتن بچانا. واقعنا عذاب النار اس کا ریفرنس ہے. تو یہ وہ والے کیسز ہیں جو ضربہ پہ ہیں اور شروع ہوتے ہیں کمزور حرف سے. پھر یہ قال یقولو والے آ گئے، یعنی ناصرہ کا پیٹرن آ گیا اور درمیان میں کمزور حرف آ گیا. تو اب ان کی پریکٹس کیا ہے، قالا، ذاکا، تابا، کانا، قاما. یہ سارے ہم نے اسی طرح سے کیے ہوئے. ان میں ابھی میں پریکٹس آپ کو صرف قاما کی کرواتی ہوں. قاما وہ کھڑا ہوا، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، قم کھڑا ہو، قائمون کھڑا ہونے والا، اور ڈیش ہے قیام کھڑا ہونا، یا قیامتن بھی اس کا ایک مصدر ہوتا ہے. باقی آپ دیکھ لیجئے گا خود، کیونکہ ان کی ویسے ہم نے پچھلی پریکٹس میں پریکٹس کر لی ہے. اب یہ کیا ہے، زادہ، کادہ اور جا، یعنی ضربہ کے باب سے کمزور افعال وہ والے جن کے درمیان میں کمزور حرف آتا ہے. تو زیادہ کی پریکٹس آپ نے کر لی تھی. کادہ اس نے تدبیر کی، یقیدو کد، قائدن مکیدن قیدن. اور پھر جا یجیء جائن ڈیش مجیئن، یہ بھی ہم نے پریکٹس پچھلی والی کلاس میں کی ہے. خافا اور شافا، شاء سامیہ کے پیٹرن پہ ہیں، کمزور افعال ہیں، درمیان میں کمزور فعل حرف آ رہا ہے. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. باقی خافہ اور شاء کا ٹیبل ابھی آپ نے پورا ڈیٹیل میں مکمل کیا ہے. اسی طرح دا کا ٹیبل چونکہ آپ پورا کر رہے ہیں، لیکن دا میں بھی کیا کیس تھا، یہ ناصرہ کے باب سے ہیں. یہ والا جو کیس آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ وہ والے افعال ہیں جو ناصرہ کے پیٹرن پہ آتے ہیں لیکن کمزور فعل ہیں، اور ان کے آخر پہ کمزور حرف آتا ہے. تو یہ ایسے کون سے تھے، دعا، تلا اور خلا. دعا کی پریکٹس تو آپ نے کر لی ہے. تلا اس نے تلاوت کی یا اس نے پڑھا. یتلو اتلو، تالن مطلوب تلاوتن. اور خلا وہ علیحدہ ہوا، یخلو اخلو، خالن ڈیش خلوون. اور یہ کیا ہے، ہدا. ہدا والا کون سا کیس ہے، ضربہ
کے پیٹرن پہ آنے والے وہ والے افعال جو کمزور ہیں اور ان کے آخر پہ کمزور حرف آتا ہے تو وہ ہوتا ہے ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیون، ہدایتن، جزا، یجزی، اجزی، جازن، مجزیون، جزاؤن، جزا اس نے بدلہ دیا. جزا اور جرا کو مکس نہیں کرنا. جزا میں زا ہے نقطے والی، جرا میں را ہے بغیر نقطوں کے. تو جزا کا مطلب ہوتا ہے اس نے بدلہ دیا، اور جرا کا مطلب ہوتا ہے وہ جاری ہوا. جرا، یجری، اجری، جارن ڈیش جارایانن. عطا یہ بڑا مزے کا ہے، اس میں حمزہ آتی ہے. ویسے یہ آخر پہ کمزور حرف پہ ختم ہونے والا زارابا کے سٹائل کا فعل ہے. تو عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، ایتی آتن آنے والا، معتیون جس چیز پہ، ویسے یہ والا مفعول یوز نہیں ہوتا، معتیون جس چیز پہ وہ آئے، اتیانو آنا. اور مشا وہ چلا، یمشی امشی، ماشن ڈیش مشیون. اور یہ ہمارے کون سے والے افعال آ گئے؟ کون سی شارٹیبلس؟ یکساں حروف جب والے، حروف یکساں ڈبل حروف، حروف والے. اور یکساں حروف والے بھی وہ جو کس پیٹرن پہ صحت آتے مند ہیں؟ ہے، ناسارا صحت پہ. مند. ناسارا پہ ظن یا ظن، ظن، زانن، مظنون، ظنن. ردا اس نے لوٹایا، اس نے رد کیا، اس نے مسترد کیا، اس نے ریجیکٹ کیا، اس نے واپس کیا. ردا یا ردو، ردا، رادن، مردود، ردن. اور مدہ اس نے پھیلایا، ٹھیک ہے. یمد، مدہ، مادن، ممدودن، مدن. تو آپ ان کے جو ہیں مصدر ان کو ذہن میں رکھیں کہ وہ کیسے بننے ہیں. اور یہ ذلہ یہ بھی یکساں حروف والے افعال ہیں، لیکن وہ ہیں جو ضربہ کے پیٹرن پہ آتے ہیں. تو ولہ یا ذلو، ذلہ، ذالن ڈیش ذلالتن. خرہ یا خرو، خرہ وہ گرا، یا خرو خرہ، قارن ڈیش خرن. حقہ وہ سچ ثابت ہوا، وہ حق ثابت ہوا یا وہ ثابت ہوا. حق یا حق، حقہ اس کا اسم فائل بہت ڈفرنٹ ہے، سب سے زیادہ ڈفرنٹ ہے. ہاکن نہیں بنے گا، حقیقن. ٹھیک ہے، حقہ یا حق، حقہ، حقیقن، حقیقن، حقیقن ڈیش حقن. اور اس کے بعد یہ والے کون سے کیسز آ گئے ہیں؟ کوئی ڈفرینٹ کیس نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. سامیہ کے پیٹرن پہ یہ وہ والے افعال ہیں جن کے آخر پہ کمزور حرف آتا ہے. تو اس کے روٹ لیٹر تھے را، زواد، آگے یا یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ واؤ تھا. ٹھیک ہے، اس کے روٹ لیٹر را، زا، واؤ آتا ہے. اور جب وہ ماضی میں آتا ہے تو وہ واؤ یا سے بدل جاتی ہے. تو راضیہ وہ راضی ہوا، رضو وہ سب راضی ہوئے. اب یہاں پہ پیش آ رہی ہے یہ بات آپ نے میم، یاد رکھنی ہے، بات تو راضیہ سنیں، راضو، یہ ہماری بک میں تو رضیتا اس کا رضیت. بعد، مجھے کچھ میم بک میں را، زواد اور یا مادہ دی ہے، بک جو ہمارے پاس بک ہے. وہ غلطی سے لکھا گیا ہوگا. ویسے میں آپ کو، مجھے کوئی بعد میں نا ریمائنڈ بھی کروا دے، میں ایک دفعہ پھر بھی چیک کر کے ڈکشنری میں آپ کو بتاؤں گی. یہ راز واد واؤ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یاد کروا دیجیے گا، میں آپ کو ری کنفرم کروں گی. اگر بک میں راز واد یا لکھا ہوا ہے تو راز واد میڈم نہیں، میرا خیال ہے رازیہ کے نا راز واد واؤ ہی ہوتے ہیں. ہاں، راز واد واؤ ہی ہے، وہ بک میں غلط لکھا گیا ہوگا. اینی وے جب میں آپ کو کنفرم کروں گی تو آپ نے اپنی بک میں ٹھیک کر لینا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ راضیہ، رضو، رضیت، رضیت، رضیتم، رضینا، رضیت. یا رضا، کی آواز ہے نا کھڑی زبر کے ساتھ. تو یاد ہے ہدا میں نے کیا بتایا تھا؟ نیچے زبر آئے گی، دا، دو، زا، زو. یرضا، یرضونا، ترضا، ارضا، ترضونا، نرضا، ترضا. ارضا، ارضو، لا ترضا، لا ترضو. راضن اس کا اسم فائل دو زیر کے ساتھ بنے گا کیونکہ آخر پہ کمزور حرف آ رہا ہے. راضن، مرضیون، رضاؤن. ٹھیک ہے، رضاؤن راضی ہونا، خوش ہونا. تو یہ والے جو ان سرکل ہیں ان کو اپنے خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. اب راضیہ کی طرح خاشیہ کا ٹیبل بنتا ہے. خاشیہ وہ ڈرا، اور خاشیہ کے روٹ لیٹر شاید خاشین یا ہوتے ہیں، لیکن راضیہ کے روٹ لیٹر را، زواد، واؤ ہی ہوتے ہیں. مجھے آئی ایم شور میں بھی میں غلط بھی ہوں، آپ کو بتا دوں گی. اسی طرح یہ جو ناسیہ ہے،
नून सीन वाओ होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, इधर भी नासिया। नून सीन या है। हाँ, इसको ना मैं फिर भी कंफर्म करूंगी इन चारों को। नासिया यनसा, देखिए रादिया यरदा, नासिया यनसा, इंसा नासिन मनसियुन निसयानुन। और इसी तरह फाशिया यखशा इखशा फाशिन मखशियुन खशियतुन। राबिया हाशमी, आप मुझे कुछ कह रही हैं? लाकिया, सॉरी मैं लाम काफ वाओ, ये भी वाओ वाला है। लाकिया लाम काफ वाओ, इसको भी मैं कंफर्म करूंगी। क्यों मुझे भूल रहा है? आपने क्या कि मुझे कंफ्यूज कर दिया। एनीवे, बाद में देख लेंगे। लाकिया यलका इलका लाकिन मलकियुन लिकाउन, वो जो होता है ना मुलाकात करना, वो यहीं से बना हुआ। लाकिया यलका इलका लाकिन मलकियुन लिकाउन, वो मिला। तो इनके रूट लेटर फिर आपने बाद में बहुत अच्छी तरह याद करने हैं कि देखिए ये मैं पढ़ा रही हूँ तो इतनी दफा करके भी अब मुझे भी कंफ्यूजन हो गई है। लेकिन मुझे राजिया के श्योर हैं, आई एम डेड श्योर, राज वाद हैं। नून सीन वाव भी, नासिया के भी नून सीन वाव है। और उसके बाद हमारे ये सारे अफाल की प्रैक्टिस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद क्या है? जमा की प्रैक्टिस। जमा सालम का कॉन्सेप्ट आपने QC1 में पढ़ा था, टूटी हुई जमा, मुकस्सर जमा। हमने QC2 में पढ़ी है, और वो क्या है, मुख्तलिफ तरीकों से होती है, टाइप 1 से लेके टाइप 11 तक। टाइप से रेलेवेंट कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा क्विज में। आपने सिर्फ वाहिद की जमा को, जमा के वाहिद को रट्टा लगाना है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा टाइप 1 में किस तरह के वाहिद होते हैं, टाइप 2 में किस तरह के जमा होते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। निद का अंदाद या अंदाद का वाहिद निद ही आपने याद करना है, बस इतनी सी चीज याद करनी है। तो इसको जरा क्विकली आप में से कौन रिवाइज करवाएगी सामने वाली स्लाइड को? हिरा सरदार, आप रिवाइज करवाइए। आयत वाला रेफरेंस ना पढ़े, सिर्फ वाहिद जमा पढ़े। ठीक है। निद अंदाद, नहर अनहार, जौज अजवाज, लुब अलबाब, रब अरबाब, कलम अकलाम। ठीक है, देखिए निद शरीक होता है, अंदाज ज्यादा शरीक, और लुब अकल को कहते हैं। जौज शौहर या बीवी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये टाइप 2 है, टाइप 3 है, और हाँ, इसको करवाएंगी राबिया हाशमी, सिर्फ वाहिद जमा बोलनी है। अब इबाद, दम, दिमाआ, कल्ब, कलूब, सदर, सदूर, मालिक, मलूक। सिस्टर, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक रखेंगे। अब से इबाद ही बनेगा, दम से दिमा, कल्ब से कुलूब, काफ के ऊपर पेश ही आएगी, कलूब नहीं कहना, ठीक है। वो अगर आप क्विज में ऐसी चीज कोई गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, जवाब गलत हो जाएगा। सदर से सुदूर आएगा, स्वाद के ऊपर जबर नहीं आएगी। देखिए वाहिद में जबर है, जमा में पेश है। और मलिक, ये मालिक नहीं है, मालिक का मतलब ही कुछ और बन जाएगा। ये मलिक है बादशाह वाला, तो इसकी जमा होगी मुलूक। एक बादशाह ज्यादा बादशाह, एक दिल ज्यादा दिल, एक दिल ज्यादा दिल। और सदर सुदूर ये सीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दम का मतलब है, क्या है पढ़ा हुआ? खून। खून। खून, खून। वयस्फिकुद्दिमा, साथ में रेफरेंस भी लिखा हुआ है, वो बहाएगा खून। अच्छा जी, ये टाइप 4 और टाइप 5 और टाइप 6 कौन करवाएगा? सिस्टर गजाला या सरदार करवाइए वाहिद जमा। शहीद, शहीद शुहदा, रहीम रुहमा, शरीक शुरका, सफी सुफहा, नफ्स अनफुस, साइका सवाइक। ठीक है, देखिए सायका कड़कने वाली, ठीक है, कड़कने वाली। नफ्स जान को कहते हैं। सफीह बेवकूफ को कहा जाता है। आपको मैनी भी, हाँ सॉरी, वाहिद जमा भी पता होना चाहिए, जमा का वाहिद पता होना चाहिए, और उसका मैनी, वाहिद का मैनी पता होना चाहिए, ठीक है। क्विज में कुछ ये 3 चीजें आएंगी, या तो आपसे जमा का वाहिद पूछा होगा, या आपसे वाहिद का जमा पूछा होगा, या फिर उसकी मैनी पूछा होगा, ठीक है। और ये टाइप 7, टाइप 9, टाइप 10 और 11, वो सिस्टर किधर गई हैं जो पहले करवा रही थी? डार सकते हैं। राबिया हाशमी थी शायद, चली गई हैं। और अच्छा चले, कोई और डार साहब करवाइए। नबी अंबिया, उक्दत उक्त, सूरतुन सूरुन, खलीफतुन खलाइफ, इंसान अनासी या उनास, हम्म, हिजुन हिजारत। हाँ, हजर हिजारा, यहां भी मैंने गलती की थी और नंबर कटवाया था।
ये जो हा है ना, इसके ऊपर जबर है, और इसकी जो जमा है ना, उसकी हा के ऊपर नीचे जेर है, हजर हिजारा, हजर हिजारा। इंशाल्लाह मुझे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने नंबर कटवाया हुआ है इस पे, और मैं टॉप करते करते रह गई इन इन दो गलतियों की वजह से। खाफा को, जी मैम हूँ मैं। हाँ जी आप हैं क्लास में, तो चलो आप रेडी लीव मैम हैं। हूँ। ठीक है, तो इंसान से अनासी और उनास दोनों तरह की बनती है, लेकिन खलीफा की जमा आपने खलाइफ ही बनानी है, खुलफा नहीं बनानी। ठीक है, खुलफा उर्दू में कहते हैं, ये अरबी वाली, यहाँ पे इसके साथ नहीं ये आएगी, खलाइफ ही आएगा। और मैंने भी आपको पता होना चाहिए, जमा मुकस्सर वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। फेले मजहूल, पैसिव वॉइस, हर सफ़े में तकरीबन 2 दफ़ा आता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। क्विज में कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये हर सफ़े में कितनी दफ़ा आता है। और ये आपका रूटीन वाला रेगुलर है फेले मालूम, जिसमें इसम फाइल का पता होता है, फाइल सॉरी करने वाला, सब्जेक्ट जो है ना उसका पता होता है, नासारा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है। लेकिन जो मजहूल होता है ना, उसमें जो करने वाला होता है वो नहीं नजर आ रहा होता, वो नहीं पता चल रहा होता। यानी जैसे नासारा से नुसीरा, उसकी मदद की गई, और यून सारू उसकी मदद की जाती है, यानी यहाँ वो प्रोमिनेंट है जिसकी मदद की जा रही है, जिसे मदद की जरूरत है। लेकिन जो मदद कर रहा है या जिसने मदद की है, मदद करने वाला यहाँ नहीं नजर आ रहा, उसका जिक्र नहीं हो रहा, इसी को मजहूल कहते हैं। तो इसका रूल आपको मैंने आसान टिप बताई थी, ये टिप थी। माजी के लिए पेश पेश जेर, और शेर। फर्स्ट पे पेश आएगी और मुजारे दूसरे के पे लिए जेर पेश आएगी। जबर। ठीक है, जबर। पहले पेश हर्फ पे, जबर माजी में पहले हर्फ पे पेश, दूसरे हर्फ दूसरे पे में और जेर। दूसरे पे मुजारे जेर। में पहले हर्फ पे पेश, दूसरे हर्फ हर्फ पे पे पेश जबर। और वेरी तीसरे सिंपल, ये तीसरे इतनी पे जबर। आसान टिप है कि आप शुक्र करें, मैं आपकी टीचर हूं, मैंने आपको बता दिया ये टिप। ठीक है, अब कोई भी लफ्ज आपके सामने रख देंगे, आपने इसको फॉलो करना है। ये पैट पैटर्न बदलेगा वहीं पे जाके जहां पे कमजोर आएगा, और कमजोर में हमने अभी आपको सिर्फ कौला और कीला सिखाया है, इससे अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो नुसीरा, नुसीरू, नुसेरता, नुसेरतु, नुसेरतुम, नुसेरना, नुसीरत। युनसारु, युनसारूना, तुनसारु, उनसारु, तुनसारूना, नुनसारु, ही या तुनसारु। ठीक है, अब इसमें साउंड भी चेंज होती है, इसमें इशारा भी बदलता है टीपीआई का। तो अब आपने प्रैक्टिस करवानी है, ये सामने वाली तख्ती की प्रैक्टिस हिरा सरदार आप करवाएं। साला सुईला, राजकू रुजिकू, जारबत जुरिबत, रजकना रुजिकना, काला कीला। काला कीला, ये करवाएं। याखुजू यूखजू, तज़कुरु युज़करू, यज़कुर, तस यज़ युज़करू, हम्म तसआलु तुसआलु, तसअलूना तुसअलूना, तरजिऊना तुरजाऊना, तामुरूना तो तू मरूना। माशाल्लाह, ठीक है। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सारी रिवीजन मुकम्मल हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें तौफीक दी। 1 घंटा 45 मिनट मेरा 1.5 घंटे का था कि आपको करवा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी एक हर मरहला मुकम्मल हुआ है। अब अगले मरहले तो हमारे रहते हैं, हमने इंशाल्लाह पूरा कुरान सीखना है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम बाकी भी कुरान को सीखें। ये दिलचस्प भी है और बाबरकत सफ़र भी है, इसकी बरकत को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें। आपकी ज़िंदगी में यकीनन कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पे तब्दीली आती होगी। तो अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके लिए इसको आसान भी रखे, दिलचस्प भी रखे और बाबरकत भी रखे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख तो रहे हैं, अब ये वाला भी जहन में नियत रखें और कोशिश भी करें कि आप दूसरों को सिखाएं भी। जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, हमने किसी से सीखा था, तो आप भी किसी को सिखाएं। जैसे जैसे आप दूसरों को सिखाएंगे, आपको ज्यादा अच्छा याद होगा, ज्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। तो खास तौर पे सीखने सिखाने का अमल उस वक्त तो कुरान को जरूर होना चाहिए जब कुरान बहुत आसान होने लगे और उसके लिए कोर्स भी मौजूद हो। कुछ सिस्टर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए ये मुश्किल था, क्योंकि आपने पहले तो नहीं किया था, तो परेशान ना हो। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट्स अभी आपको आए हैं, मिले हैं, ये QC 1 में तो नहीं थे ना आपके पास, यानी इतना तो आपने सीखा है। बेशक आपने
90+ مارکس نہیں لیے، ہو سکتا ہے آپ کا مڈ کوئز رہ گیا ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے ورک بک پوری چیک نہ کروائی ہو یا ورک بک میں مسٹیکس ہوں. ڈونٹ وری، آپ نمبرز کے لیے اس کورس میں نہیں آئے تھے، آپ تو قرآن سیکھنے کے لیے آئے تھے. آپ کی ورک بک مکمل ہے، نامکمل ہے، ہوم ورک آپ نے سارے اگر نہیں بھی کیے تو پریشان نہیں ہو، جو کام جتنا ہے جیسے ہے وہ جمع کروا دیں. تو آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو تو ملا ہے نا. آپ دوبارہ QC 1 2 ریوائز کر لیجئے گا. جن کو لگ رہا ہے کہ میں ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، وہ QC 2 دوبارہ کر لیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. ہمارے تو ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو 10 دفعہ QC 2 کر رہے ہیں، 10ویں دفعہ، تاکہ انہیں اچھے سے اچھا آ جائے. تو کوئی ممانعت نہیں، اللہ نے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی. اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، آزادی ہے، مفت ہے. جتنی مرضی دفعہ سیکھیں، جس سے مرضی سیکھیں، جتنی بار سیکھیں. تو آپ سب نے جو کام جتنا کیا ہوا ہے وہ ضرور جمع کروائیں، اپنی محنت کو ضائع نہ کریں. آپ نے ورک بک جتنی بھی کی ہے نا جمع کروا دیں، ٹھیک ہے، چھوڑے نا. قرآن پاک کا یہ ترجمہ ابھی تک جتنا سیکھا ہے اس کو ریوائز کریں اور فائنل کوئز میں ضرور اپیئر ہوں. انشاءاللہ ایسے تو نہیں ہوگا، میرے ابھی تک کورس میں ایسے نہیں ہوا جن کو بہت مشکل بھی ہوتی تھی نا. یہ والا تو بیچ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے. پچھلے سال جو میں نے QC 2 کروایا تھا اس میں تو کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی. اس کے باوجود ان میں سے کوئی ایک بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں تھا جس نے 50% سے کم مارکس لیے ہوں. تو آپ بھی پوری ہمت، شوق اور جذبے کے ساتھ فائنل کوئز میں اپیئر ہوں. اپنے کوئز کو مکمل کریں، اپنی ورک بک کو جمع کروائیں. ہوم ورک اگر آپ کے رہتے ہیں تو ہوم ورک بھی جمع کروائیں. کیا ہو جائے گا، کتنے نمبر کٹ جائیں گے؟ 20 نمبر کٹ جائیں گے، 30 نمبر کٹ جائیں گے. 50% مارکس آتے ہی ہیں، سارے اسٹوڈنٹس کے آ جاتے ہیں. تو جو رہ جائے گی کمی وہ آپ دوبارہ کورس کر کے کر لیں. اور جن کے اچھے مارکس آ جاتے ہیں 80%، 85%، 90، اللہ کرے آپ کے 100% آئیں. لیکن اگر 85% تک بھی آتے ہیں تو آپ QC 3 کریں. انشاءاللہ 12 اگست کو میں QC 3 کی پہلی کلاس پڑھاؤں گی. تو آپ میں سے جو بھی اس کو جوائن کرنا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور جو یاد کرنے کی توفیق دے. ختم کرنے سے پہلے آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. سب سے پہلے اہل فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ان کی مشکلوں کو ختم کرے، ہمیں ان کے لیے عملی طور پہ بھی کوئی بہترین کوششیں کرنے کی توفیق دے. اور میرے لیے بھی دعا کریں، میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں، میرے ان سارے سپورٹ ٹیچرز کے لیے دعا کریں جنہوں نے اس سارے کورس میں مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، آپ کو گائیڈ کیا ہے. سسٹر ساجدہ فیضی ہیں، سسٹر رخسانہ شاہین ہے، سسٹر امبرین طاہرہ ہیں. اور اگر میں کسی کا نام بھول رہی ہوں تو آئی ایم سوری فار دیٹ. لیکن یہ تینوں سسٹرز تو ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایکٹیو بھی رہی ہیں نا. تو آپ ان کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی تمام جائز دعاؤں، ضرورتوں اور خواہشوں کو پورا کرے، ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور ہمیں اپنے راہ پہ ہمیشہ چلائے رکھے اور ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں. جی میم، فائنل کوئز کتنے بجے ہوگا کل؟ ہاں جی، فائنل کوئز ہو